بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہن میں دعوت خطاب دیاں گا ساڑھے آئے ہوئے مہمان محترم جناب فضیلت الشیخ حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب آپ فیصل آباد انہاں کے گزارش کرانگا اپنے خیالات دا اظہار فرمان۔ میں چاہنا انہاں دے خطاب تو پہلے ایک جو زوردار نعرہ لگایا جائے اور تھوڑا جا جڑے سستی دے بندے پہن انہاں تھوڑا نیند آ جائے۔ اب بچوں تھوڑے جے پیچھے ہو جاؤ نہ کیمرے والا آندا پیا دے تھوڑے این ہو جاؤ تھوڑا بس مہربانی تہاڈی ہوئے گی اے سائڈ تے آ جاؤ تھوڑا ٹھیک ہے جی۔ نعرہ تکبیر۔ ماشاءاللہ شیخ صاحب نے پتہ چلے بھی جاگ دے ہیں ماشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ محترم جناب حضرت مولانا پروفیسر عبدالرزاق ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، سامعین و سامعات، زندگی دینے والے نے زندگی دے کے مجھے اور آپ کو آزمایا ہے۔ کبھی آسانیاں دے کے، خوشیاں دے کے، اور کبھی مشکلوں میں ڈال کے، پریشانیاں دے کے۔ خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس نے اپنی زندگی میں خوشی کے لمحات کو اعتدال کے ساتھ گزارا اور شکر بھرے لب و لہجے کے ساتھ زندگی گزاری، اور اگر آزمائش یا تکلیف آئی ہے تو اس نے حوصلہ، استقامت اور صبر کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھا ہے۔ میری اور آپ کی آج کی ملاقات ہر علاقے اور علاقے کے ہر بازار، گلی اور ہر گھر کے اندر کسی نہ کسی شکل میں موجود ہماری ایک نفسیاتی یا روحانی پریشانیوں میں سے، جس کے کئی نام ہیں، جن، جنات، آسیب اور سایہ، جادو ٹونے اور ہمارے ہاں ہونے والے مختلف گنڈے، تعویذ اور دھاگے، یہ ساری چیزیں ان کی آج حقیقت کو دیکھیں گے۔ اگر کوئی بھائی آزمائش میں ہے تو اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اس کے لیے آسانیاں فرما۔ احباب گرامی، سب سے پہلے کسی بھی معاشرے میں ہم ان لوگوں کو پڑھنا چاہتے ہیں کہ جو جن، جنات، آسیب، سایہ، جادو ٹونا، ان حوالوں سے لوگوں کی سوچ کیا ہے۔ پہلے نمبر پہ وہ لوگ ہیں
جو بیچارے اس تکلیف میں مبتلا ہے، جن کے گھروں میں پریشانیاں ہیں، بزرگ، نوجوان، بچے، مرد، عورتیں اس تکلیف سے دو چار ہیں۔ دوسرے وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس بیماری کو، اس تکلیف کو یا اس طرح کی پریشانیوں کو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس پریشانی میں مبتلا بھی نہیں ہوئے اور اسے مانتے بھی نہیں، مبتلا بھی نہیں ہے اور مانتے بھی نہیں، سرے سے انکار کر دیں کہ جادو نہیں ہوتا، جنات کی کوئی حقیقت نہیں ہے، آسیب سایہ اس کی کوئی شریعت میں جواز کی گنجائش نہیں ہے۔ دوبارہ سنیے، کچھ وہ لوگ جو اس بیماری میں مبتلا ہیں، دوسرے وہ لوگ جو اس سے بچے ہوئے ہیں مگر وہ مانتے ہیں کہ ایسا ہے، حقیقت ہے، اور تیسرے وہ لوگ ہیں کہ جو اس سے بچے ہوئے ہیں اور مانتے بھی نہیں، اور چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے کہ جو اس کا علم رکھتے ہیں کتاب و سنت سے، وحی سے اور شریعت سے، اور اس کے بارے میں بہت حقیقی دلائل کو اپنے پاس رکھتے ہیں، اہل علم، اہل نظر، اہل فکر، اہل دل، اہل دماغ ہیں، مگر وہ اس کا علاج نہیں کرتے۔ علم رکھتے ہیں مگر وہ معالج نہیں، عامل نہیں، عالم ہیں، عامل نہیں۔ ایک وہ لوگ ہیں کہ جو اس کا علم کتاب و سنت سے نہیں بلکہ ان کے سورسز، ان کی بنیادیں وہ لوگوں کے خیالات ہیں، تصورات ہیں، نجومیوں کے بول ہیں، کاہنوں کی مختلف باتیں ہیں، اور جادوگروں کے مختلف الفاظ، کلمات اور ٹونے اور منتر ہیں۔ علم رکھتے ہیں مگر وہ وحی کا نہیں، دنیاوی ہے، مقامی ہے، لوکل ہے، ڈومیسٹک ہے، انسان کے بنائے ہوئے علوم اور کی ہوئی باتوں سے وہ علاج کرتے ہیں۔ اور کچھ وہ لوگ ہیں جو علاج کرتے ہیں مگر خالصتاً کتاب و سنت سے۔ یہ ساری قسمیں میں نے کیوں رکھی ہیں؟ تاکہ موضوع کے ساتھ انصاف ہو۔ ہم ایک جملہ لیتے ہیں اور معاملہ گڑ مڑ کر دیتے ہیں، اور اکثر لوگوں کو آپ نے کہتے ہوئے سنا گا جی سب فراڈ ہے، اور بے شمار لوگوں کو آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ وہ دن رات اسی کام میں مصروف ہے۔ تو بھائیو، حقیقت کیا ہے؟ یہ افراد اور انسانوں کی قسمیں عقیدت اور عقیدے کے اعتبار سے اس موضوع کے حوالے سے جاننے کے بعد اب میں بڑھوں گا معالجین کی طرف، علاج کرنے والے، علاج کرنے والے۔ جو علاج کرنے والے ہیں ان میں ہماری 5 پیتھیاں زیادہ مشہور ہیں، اور میں انہی کو لوں گا، اور ہماری سوسائٹی میں وہ ہے۔ پہلے نمبر پہ ہمارے پاس ایلوپیتھی ہے۔ یہ ڈاکٹرز حضرات میڈیسن کو پڑھنے والے، انسانی باڈی کو پڑھنے والے، اس کے داخلی اور بیرونی عوامل، مسائل، ان کو ڈیپلی سمجھنے والے، زندگیاں گزارنے والے اور تشخیص کرنے والے فزیشین لوگ، جو ہمارے جسم کو دیکھ کے، صورتحال کو دیکھ کے نسخہ لکھتے ہیں۔ اور ان کی معاون ہمارے پاس اس وقت وہ لوگ ہیں کہ جو اسی نوعیت سے تعلق رکھتے ہیں مگر پیتھالوجسٹ ہیں۔ ہمارے جسم کے مختلف حصے لے کے، خون کو لے کے، بلڈ کے ساتھ ہمارا پیشاب یا دیگر چیزیں جو بھی ضروری ہوتی ہیں، ریکمینڈ کی جاتی ہیں، ان کو لے کے لیبارٹری ٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کی رپورٹ لکھتے ہیں۔
اور یہ ڈاکٹر اسے دیکھ کے اس سے پھر نسخہ تجویز کر کے میڈیسن ہمیں دیتے ہیں. اور انہی کی تیسری قسم جنہیں ہم سرجن کہتے ہیں، جو جسم کے کچھ اعضاء کو دیکھ کے کہ یہ اب رہنے کے قابل نہیں، آپریٹ کر دیا جائے، نکال دیا جائے، یا پیوند کاری کر دی جائے، یا سرجری کر دی جائے، یا اسے تبدیل کر دیا جائے. یہ لوگ بھی اللہ کی طرف سے ہمارے لیے رحمت بھی ہیں، نعمت بھی ہیں. طریقہ علاج میرے اور آپ کے ہر شہر گلی محلے میں موجود ہے. دوسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو پیتھی کام کر رہی ہے وہ ہومیوپیتھی ہے. یہ لوگ بھی اپنی زندگیاں وقف کیے ہوئے اللہ کی رحمت، طاقت اور توفیق کے ساتھ انہوں نے بھی انسان کو، انسانی عوارض کو، بیماریوں کو، دکھ دردوں کو پڑھا، علامتوں کو لے کے مریض سے پوچھ کے اس کے مطابق دوا اس کا انتخاب کر کے بسا اوقات یہاں تک کہ قطرہ زبان پہ ابھی آیا ہوتا ہے، اوپر سے شفا لکھی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ آسانیاں فرما دیتے ہیں اور بڑے بڑے پریشانیوں کے حالات سے لوگ نکل آتے ہیں. بھائیو، تیسرے نمبر پہ ہمارے پاس جو پیتھی علاج کر رہی ہے اور انسانوں کی تکلیفوں میں سب سے قدیم ترین چلی آ رہی ہے، وہ ہماری دیسی یونانی پیتھی. یہ والی طب جنہیں ہم حکیم لوگ کہتے ہیں، اصل میں یہ حکیم نہیں ہوتے، یہ طبیب ہوتے ہیں، اور ان کی دکان مطب کہلاتی ہے، اور یہ طبابت کرتے ہیں، جسم کو، بیماریوں کو سمجھتے ہیں، نبضوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں اور علامات سے پہچانتے ہیں، پھر مقامی دوائیوں کو استعمال کر کے جڑی بوٹیوں سے علاج، اسے طب نبوی بھی بسا اوقات کہا جاتا ہے. یہ بھی اپنا ایک نام رکھتی ہے اور ایک کام ہے، ایسے لوگ موجود ہیں. بھائیو، چوتھے نمبر پہ جسے ہم دم پیتھی کہتے ہیں، دم کرنا، اور یہ الفاظ کے ذریعے جو علاج کرے انہیں حکیم کہتے ہیں. لقمان حکیم تھے، قرآن مجید نے سورت بنائی، پوری چیپٹر، پورا عنوان دیا. آپ اگر سورہ لقمان پڑھیں تو انہوں نے جتنے بھی معاشرتی علاج کیے ہیں، اولاد کی تربیت کی ہے، دوا دارو اور نسخے بنا کے نہیں، بلکہ الفاظ اور کلمات سے. کیونکہ لفظ بھی اس دنیا میں ایک بڑی طاقت رکھتے ہیں اور بندے کی صحت کے ضامن ہوتے ہیں. بسا اوقات بندے کو ڈاکٹر نے بلڈ کی بوتل لگائی ہوتی ہے، اس کی تکلیف کم نہیں ہوتی، اس کو جو ہے کوئی طاقت کے لیے انجیکشن دیے ہوتے ہیں، مگر اسے سکون نہیں ملتا. اسے ریلیکس کرنے کے لیے بڑی ٹیبلٹس دی ہوتی ہیں، مگر پھر بھی آرام کب ملتا ہے؟ جب کوئی تیمارداری کرنے آ جائے اور دو اچھے بول دے. وہ کہتا ہے مجھے سارے دکھ بھول گئے ہیں، میری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں. تو الفاظ اور کلمات کی تھراپی کر کے، اور یہ خود محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علاج کرتے تھے اپنے نواسوں کو. اعیدکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ. اللہ کے جتنے کلمات ہیں، الفاظ ہیں، ان سارے الفاظ کی تھراپی کر کے، دم کر کے، رب کے حوالے کر کے میں آپ کی صحت کا ضامن اسے بناتا ہوں. اور حضرات، یہ تھراپی بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے ہاں فزیو تھراپی ہوتی ہے. ایک آدمی تھکا ہوا ہے، آپ فزیکلی اس کے جسم کو مٹھیاں بھرتے ہیں، یا الٹرنیٹ مشین ہے، وہ دبا دیتی ہے، مساج کر دیتی ہے، ہم مالش کر دیتے ہیں. ایک تھکا ہوا آدمی حشاش بشاش ہو کے، بزرگ ہمارے، نوجوان بچے، خواتین، مرد، عورتیں اس سے سکون محسوس کرتے ہیں. یہ سارے طریقہ علاج میں نے شروع میں کیوں بیان کیا؟ اس لیے کہ اب معاملہ آنا ہے مریض کا. مریض تین طرح کے ہوتے ہیں.
مریض تین طرح کے ہیں. ایک وہ ہیں جو مریض تو ہے لیکن جس معالج کے پاس گیا ہے وہ اس کا نہیں. مریض ہے وہ صحیح ہے اس کی مرض، لیکن جسے مسیحا سمجھ کے جس کے پاس گیا ہے وہ اس کا معالج نہیں، علاج کی جگہ نہیں، وہ اس کا معالج نہیں. دوسرے نمبر پہ مریض ہے مگر آیا اس کے پاس ہے جو واقعتاً اس کا علاج جانتا ہے. اور بھائیو تیسرا وہ شخص ہے کہ جو مریض ہے نہیں مگر مریض بن گیا ہے کوئی فائدہ اٹھانے کے لیے. یہ بھی ہمارے پاس ایک خاص قسم موجود ہوتی ہے. مثلاً اسے دیکھا کہ کوئی میری گھر میں بات نہیں سن رہا، اگر میں پیٹ درد کا بہانہ کروں گا تو چھٹی مل جائے گی. اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں بھی آپ ایسے دیکھتے ہیں، کام کاج میں، فیکٹریوں میں مختلف مواقع پہ دیکھتے ہیں، مزدوری میں اور اپنے دیگر چیزوں میں ہمیں محسوس کرتے ہیں کہ ہم اس کا شیلٹر لینے کے لیے کوئی بہانہ بنا لیتے ہیں. اسی طرح ہماری بیٹیاں، گھر میں بہویں، ہمارے ہاں نندیں، مائیں، ہماری عزتیں، لڑکے، مرد، عورتیں سب مریض ہوتے نہیں ہیں مگر مریض بن جاتے ہیں. حضرات یہ تینوں قسمیں ہمارے معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. اب معاملہ حل کیسے ہوگا اور بگڑے گا کیسے، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے معالج پہ اور اس کے طریقہ علاج پہ، اس کی عقل مندی اور دانائی پہ، اس کی شائستگی اور عمدگی پہ، اور اس کی انسان دوستی کے اوپر کہ وہ کیا کرتا ہے. بھائی یہ مثال لیتا ہوں، ہمارے ہاں جو مریض جس کے پاس چلا گیا اس نے اپنی مرض بتا دینی، اپنا طریقہ علاج بتا دینا، اپنا نسخہ لکھ دینا ہے. اگلے ڈاکٹر کے پاس اگلے دن کیا اسی گھنٹے کے بعد چلے جائیں، وہ نسخہ تبدیل کر دے گا. انہوں تے سمجھ ہی کونی، یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا. اب جس کے پاس آپ گئے ہیں، میرے ڈاکٹر بھائی بھی موجود ہوں گے، طبیب بھی ہوں گے، حکیم بھی ہوں گے، معالج بھی تشریف فرما ہوں گے، عالم بھی ہوں گے، عامل بھی ہوں گے، اور دنیا نجوم سے تعلق رکھنے والے بھی آپ تشریف فرما ہوں گے. ہر کیٹاگری کا انسان ہے. تو ہماری ذمہ داری کہ جو بندہ مجھے مسیحا سمجھ کے گھر سے چلا ہے، عزت کو لے کے، بیٹی کو لے کے، بہن کو لے کے، بہو کو لے کے، ماں کو لے کے، کسی رشتے کو لے کے، اس نے میرے اوپر اعتماد کیا ہے تو آیا ہے. اب میری ذمہ داری کیا ہے کہ میں اس مریض کو دیکھتے ہوئے پہلا کام یہ کروں کہ پیسہ سب کچھ نہیں، دولت سب کچھ نہیں، اور جو چل کے آ گیا ہے پھنس گیا ہے، میں شکاری نہیں ہوں کہ شکار آ گیا ہے تو اب جانے نہیں پائے. میری پہلی ذمہ داری جو شریعت نے لگائی ہے کہ میں صادق اور امین بنوں، میں معاملے میں دیانتداری دکھاؤں، بات سچی کروں. اگر مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ بیماری کیا ہے تو میں کیس کو لوں، وگرنہ اسے کہہ دوں بھائی مجھے اس مسئلے کا پتہ ہی نہیں، میں نہیں جانتا. آپ وقت ضائع نہ کریں، اس کے ایکسپرٹ کے پاس فلاں ہے چلے جائیں. وہ ہومیوپیتھی ہو، وہ ایلوپیتھی ہو، وہ دیسی پیتھی ہو، وہ عامل ہو، وہ عالم ہو، وہ کوئی بھی معالج ہو، وہ جراح ہو، وہ سرجن ہو، سیدھی بات کہہ دے کہ بھائی معاملہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ یار وکیلاں کول جائیدا ہے، وہ بھی تے نہیں کر دینا نا، پتہ ہے کہ یہ قاتل ہے اور پھر پکڑ لیتا ہے کہ میں نہیں لیا تو کیس کسی دوجے نے دفاڑی لینا. ایسے نہیں کریں، سیدھی بات کہہ دیں کہ بھائی میں عامل ہوں، یہ اس کا جو ہے معاملہ فزیکلی ہے، جسمانی ہے، آپ اسے کسی ڈاکٹر کے پاس لے جائیں. لیکن اللہ ہمارے اوپر رحم کرے، ہم کہتے ہیں آ گیا ہے تو جائے کیوں، دیکھتے ہی پاجی یہ تو بہت بڑا جادو ہے، یہ تو اپنے نے کیتا ہے. اچھا جادو کیا ہے؟
جائیے سارے علماء اہل علم تشریف فرمائیں پورے ضلع قصور سے، کسی عالم سے کہیے کہ ہمارے جتنے بڑے اسلاف گزرے ہیں کوئی جادو کی صحیح تعریف کر پایا ہو؟ جادو بذات خود ایسا ہے کہ اس کی تعریف ہی نہیں ہوئی۔ امام ابن تیمیہ جیسا عظیم انسان کیا لکھتا ہے؟ کل ما لطف و دق، ہر وہ چیز جو دقیق اور بریق اور سمجھ سے بالا تر و جادو ہوتی ہے۔ تو جادو کا لفظ ہی جادو ہے۔ آپ کسی کو کہہ دیں تیرے اوپر جادو ہوا ہے، بس وہ بیچارہ گیا، کنے کیتا ہے؟ ایسا ابلا کے دساں گے۔ اب حساب لگا نہیں اور ماشاءاللہ محلے والے رشتہ دار عزیزوں کا رب گئے نہیں۔ میرے بھائیوں حق بنتا ہے، میں دیندار ہوں، میں عالم ہوں، میں اللہ کا اس دنیا میں نمائندہ ہوں، میں خلیفۃ اللہ فی الارض ہوں، تو انسانیت کی حیا کروں، قدر کروں، سیدھی صاف بات کروں کہ نہیں بھائی کوئی جنات نہیں ہے۔ اور یہ تو بڑا آسان ہے پاجی، تواڈے گھر چ بہت بڑا ماشاءاللہ اوتھے اسیب ہے، سایہ ہے، اوتھے کوئی پرانی پٹھی سی، ناماں تو اندازے لا لئی دینے جی اوتھے پہلے کوئی صاحب ہونا ہے، کوئی غسل خانہ ہونا ہے۔ اب یہ باتیں ہمیں زیب نہیں دیتی، اگر واقعتاً وہ مریض ہے تو ٹھیک، نہیں تو تشخیص کا تقاضا ہے، اسے ریفر کر دیں، اسے بھیج دیں، جس کا کیس ہے اس کے پاس روانہ کر دیں۔ ہم اس کو لٹکائے رکھتے ہیں، وہ مرنے والا ہو جاتا ہے، پھر اٹھا کے وہ بیچارے بھاگتے ہیں اور ایمرجنسی میں لے کے جاتے ہیں، اتنی دیر میں ایکسپائر اللہ کی سپرد۔ ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح اگر ایلوپیتھی کے پاس گئے ہیں اور اسے پتا ہے کہ میں نے ٹیسٹ بھی کروا لیے ہیں، چیک بھی کر لیا ہے اور بظاہر کوئی علامت بھی نہیں ہے اور اندر کے معاملات بھی سمجھ آ رہے ہیں اور اس کا جو ہے کوئی سرجری سے بھی تعلق نہیں ہے، تو اسے لٹکائیں نہیں، پیسہ بناتے ہوئے دیگر کرتے ہوئے صاف صاف کہہ دیں اللہ کے بندے یہ معاملہ میری سمجھ سے بالا ہے۔ انشاءاللہ مریض کے لیے پہلی آسانی یہ ہوگی اور ذمہ داری ہے معالج کی، مگر یہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس ماشاءاللہ بڑے بڑے داؤ پیچ ہوتے ہیں، اس کو روکنے کے لیے اشتہارات ہوتے ہیں، مرد اور خواتین ہوتے ہیں، باتیں بنانے والے لوگ ہوتے ہیں۔ اب آئیے ہم نے کس میں پڑھ لی؟ بیماریاں کون کون سی ہیں، طریقہ علاج کون کون سا ہے، اور معالج کس قسم کے ہیں، مریض کتنی نوعیت کے ہیں۔ اب اگلی بات وہ بھی ذہن میں رکھیے، بڑا اہم نقطہ ہے۔ ہم تھک بڑی جلدی جاتے ہیں۔ علاج کروانے والا بسا اوقات مرض لمبا ہو جاتا ہے اور یہ تھک جاتا ہے، کیا کہتا ہے ساجد صاحب 25 لوکاں کو دم کرا کرا کے پیسے سارے انہوں کھوا کھوا کے آخر میں تو تھک گیا۔ میرے دوست ایک بات یاد رکھ، ایلوپیتھی کے پاس چلے جائیں، وہ مخلص ہو کے آپ کو دوا دے، لیکن یاد رکھیے شفا رب کے ہاتھ میں۔ بے شمار لوگ ہیں جو جاتے ہیں فزیشین کے پاس، نسخہ لیتے ہیں، دوا کھاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھتے نہیں میرے اور آپ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، عام لوگوں کو بخار ہوتا ہے، ہم صحیح بھی ہو جاتے ہیں۔ محبوب کو 27 سفر کو بخار ہوا ہے، سر میں درد شروع ہوا ہے، اور یہ بیماری کتنی سخت ہو گئی ہے، آپ نے ہر طرح کا بہترین علاج کیا ہے، مختلف کنویں سے مشکیزیں منگوائے ہیں، پانی لایا گیا ہے، ٹمپریچر کو نرم اور ٹھنڈا کرنے کے لیے، لو کرنے کے لیے محنتیں کی گئی ہیں۔ محبوب نے دم پیتھی کے ذریعے اپنے اوپر بہترین الفاظ اور کلمات کے ذریعے دم کیے ہیں اور کائنات کے سب سے مقدس ہاتھ اپنے جسم پہ پھیرے ہیں، لیکن شفا اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ اسی طریقے سے ہومیوپیتھی، پہلے قطرے سے بھی اللہ شفا دے دیتا ہے، بسا اوقات پوری زندگی نہیں ملتی ہے۔ اسی طریقے سے دم کرنے والے ایک پھونک ماری ہے، میرا رب شفا عطا کر دیتا ہے، اور بسا اوقات 10 بھی بدل کے دیکھ لیے، مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ تو اب یہاں کیا کرنا ہے؟ دل برداشتہ ہو جائیں، کتاب و سنت کو چھوڑ دیں، عقیدہ اور ایمان کو چھوڑ دیں، اللہ کے باغی ہو جائیں، نہ شکری کے کلمات کہیں، نہیں۔ یہ جملہ ذہن میں رکھیں کہ تکلیفیں دو طرح کی ہیں، ایک جو زمین سے آتی ہے، آپ کی غلطی، میری غلطی، دیگر مسئلے مسائل کی وجہ سے، ان کا علاج ممکن ہے کیسے؟ مشورہ کر کے، مسائل کا حل وسائل کے ذریعے، وسیلہ اختیار کر کے،
کوئی دوا لے کے، کوئی دارو لے کے، کوئی کسی سے پوچھ کے، کچھ پرہیز کر کے، کچھ چیزوں کو لے کر کے، کچھ سے بچ کر کے ہم دنیا کی ان تکلیفوں کا دفاع بھی کر سکتے ہیں، تدارک بھی کر سکتے ہیں. لیکن ایک قسم وہ ہے جسے آسمان سے رب بھیجتا ہے. بھائیوں، وہ اکڑ کر کے، سرمایہ لگا کے، پیسے لگا کے، ٹکٹیں لے کے، بیرون ملک جا کے بہترین ڈاکٹر جو ہیں ان کو ہائر کر کے، ان کے کلینکوں میں، ہسپتالوں میں جا کے، بڑے بڑے عاملوں کے آشیانوں اور آستانوں پہ جا کے بھی وہ مسئلہ حل نہیں ہوتا. وہ حل ہوگا رب کے سامنے فقیری کر کے، عاجزی کر کے، جھک کر کے، مٹ کر کے، گڑ گڑا کر کے، صبر کر کے. اللہ نے چاہا تو شفا دے دے گا، نہیں تو اس کی شفا رب نے موت میں لکھی. امید ہے آپ نقطہ سمجھ گئے ہوں گے. اتنی ساری تمہیدیں میں نے کیوں باندھی ہیں کہ معاملہ خلط ملط ہی بہت کر دیا گیا ہے. حقیقت کو سمجھنا بڑا مشکل ہو گیا ہے. کس کی مانیں، کس کی سنیں، کس کے پاس جائیں، کس کو جا کے اپنا داغ دکھائیں، کس کو مرض دکھائیں، کس کو جگر، کس کو ہاتھ تھمائیں، کس کو مسیحا سمجھے، کون نبض کو جو ہے وہ نبض شناس نکلے. میں نے جس کو بھی جا کے اپنا دکھڑا سنایا ہے وہی میرے دکھ میں اضافے کا باعث بنا ہے. آخر کار نتیجہ یہاں آیا ہے. تو پھر میرے بھائیوں لوٹ آئیں، آغاز کرتے ہیں. جن، جنات، آسیب اور سایہ، 4 لفظ آپ سنتے ہیں. دنیا 2 طرح کی، ایک وہ لوگ ہیں جو نہیں مانتے، پہلے بتا چکا. ایک وہ لوگ ہیں جو مانتے ہیں. جنات اللہ کی مخلوق ہیں، انسانوں کی طرح ان کے اوپر بھی احکام و مسائل ہیں. ان کے لیے وحییں آئی ہیں، احکام آئے ہیں. سورہ جن قرآن مجید میں موجود ہے. ان کے تذکرے ہیں اور یہ حقیقت ہے. اور جہنم اور جنت کے ساتھ ان کے فیصلے ہونے ہیں. تو ان کا انکار مناسب نہیں، یہ مخلوق ہے. باقی اللہ نے ان کو ہماری نظروں سے اوجھل رکھا ہے اور ان کو طاقت دی ہے کہ یہ شکل بدل لیں. کیا جنات ہماری زندگی پہ اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ 2 موقف ہیں. ایک لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اور صحیح موقف یہ ہے کہ واقعتاً یہ ہمارے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں. ہوا ہمیں نہیں دکھتی، ہوا نظر نہیں آتی، لیکن اپنا اثر دکھاتی ہے. پیار سے چلتی ہے تو نیند آتی ہے. صبح کی ہوا کو دیکھیں، سختی سے چلے، آندھی بن جائے تو سوئے ہوئے کو اٹھا دیتی ہے، چھتیں اڑا دیتی ہے، نقصان ہو جاتے ہیں. حضرات اگر ان کی تاثیر نہ ہوتی تو سورہ الرحمن میں یہ آیت نہ ہوتی، کیونکہ قرآن برحق ہے، اس کی خبر سچی ہے اور اس میں جھوٹ کا کوئی شائبہ نہیں. وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا. اللہ فرماتے ہیں جنتیوں کو جنت میں جو خواتین ملیں گی، آپ انہیں حوریں کہہ لیں، خواتین کہہ لیں، فیمیلز کہہ لیں، جو بھی، لم یطمثہن، وہ ایسی ہوں گی کہ ان کو کبھی کسی نے ٹچ بھی نہیں کیا ہوگا، ان ٹچ. ہے کوئی ایسی آیت قرآن مجید میں؟ ہے نا؟ نہیں تو مطالعہ کیجئے، پڑھیے گا. لم یطمثہن انس قبلہم ولا جان، اس سے پہلے کسی انسان نے یا کسی جن نے انہیں چھوا تک نہیں ہوگا. سارے محدثین، تمام مفسرین جب اس آیت پہ آتے ہیں تو اس سے استدلال کرتے ہیں کہ جنات انسانوں کے اوپر اور انسان جنات کے اوپر اپنا ایک اثر رکھتے ہیں، تاثیر ہے. اگر یہ نہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اتنی بڑی بات بہترین اشارے اور کنائے میں پردے کے ساتھ اسے ذکر نہ فرماتا. اور بھائیو میرے ساتھ بے شمار مریض ایسے ہیں، میں ان چیزوں کا علاج نہیں کرتا، لیکن الفاظ اور کلمات اور باتیں کتاب و سنت کا تذکرہ کرنے سے ان کی بیماری میں کوئی کمی آ جائے تو الگ بات ہے. جو میرے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں، جو بیچارے سال ہا سال سے اس تکلیف میں ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی اندیکھی صورت نظر نہیں آ رہی، ان کے ساتھ وہ تمام تر معاملات کر رہی ہے جو ایک ازدواجی تعلقات کا حصہ ہوتا ہے، اور وہ اس تکلیف میں دن رات ہیں.
مسائل سے دو چار ہیں، ان چیزوں کا انکار نہ کرنا، وگرنہ میرا رب اس وقت تک مرنے نہیں دیتا جب تک حق منوا نہ لے۔ یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھنا، فخر نہ کرنا۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو دنیا پڑھے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں اور اضافے کرے، اللہ ان کو محفوظ رکھے، انہیں کبھی تکلیف نہیں آئی ہوتی، اللہ تعالیٰ ان کو کوئی ایسا دکھ نہ دکھائے، صحت سے رہیں، سلامتی سے رہیں، لیکن وہ اپنی اکڑ میں ہوتے ہیں۔ میں نے انہیں دیکھا ہے جب تک حق کو مان نہ لے تب تک میرا رب انہیں موت نہیں آنے دیتا۔ ایک واقعہ میرے ساتھ ضلع خانے وال میاں چنو کا موجود ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں جنات کو نہیں مانتا، باغی تھا ٹوٹلی طور پہ کہ لوگ فراڈ کرتے ہیں۔ کہتا ہے مسئلہ اس وقت سمجھ آیا جب میرے اپنے گھر کے اندر میری بوڑھی اماں کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا، اور پھر انہوں نے جو واقعات بتائے اپنی زندگی کے، کہ ہم 4 بہن بھائی ماں کو پکڑنے والے ہوتے لیکن وہ ہم سے چھٹ کر کے جا کے روشن دان میں شکل بدل کے بیٹھ جاتے۔ کہتے ہیں میں حج پہ گیا، ماں جی کو پنجابی کے علاوہ کوئی زبان نہیں آتی، لیکن وہاں عربی بھی بول رہی ہیں، انگلش بھی بول رہی ہیں۔ پھر جا کے مجھے احساس ہوا کہ بھائی تو نے جب کتاب و سنت کا انکار کیا ہے تو یہ معاملہ اب تیرے گھر میں آ گیا۔ تو اللہ کسی کو پریکٹیکل نہ دکھائے، برے دن نہ دکھائے، آزمائش سے محفوظ رکھے۔ تو بھائیو جن موجود ہیں، جنات موجود ہیں، ان میں اچھے بھی ہیں، ان میں نیک بھی ہیں، ان میں مومن بھی ہیں، ان میں موحد بھی ہیں، ان میں مشرک بھی ہیں، ان میں باغی بھی ہیں، ان میں ضدی بھی ہیں، ان میں سمجھدار بھی ہیں، عقل مند بھی ہیں۔ جتنی انسانوں کی ورائٹیاں ہیں اتنی ان کی بھی ورائٹیاں موجود ہیں۔ باقی یہ 2 طرح سے انسان کے اوپر اپنا اثر دکھاتے ہیں۔ نمبر 1 پیار سے، پیار اور محبت، اور دوسرے نمبر پہ کوئی ضد، کوئی غصہ، کوئی کینہ۔ لیکن یہ آتے کہاں سے ہیں؟ یہ بات بڑی عام ہے، یاد رکھیے جنات شیاطین میں سے ہیں۔ وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا۔ جنوں کی وہ قسم جو تکلیف دے، اذیت دے، نقصان کرے اور برے رویے اپنائے، میری اور آپ کی عزت سے کھیلے، پیسے سے کھیلے، سرمایہ سے کھیلے، یا دین اور عقیدے سے کھیلے، یہ وہ ہیں کہ جن کو تابع کیا گیا ہوتا ہے، جن کو تابع کیا گیا ہوتا ہے، جو قیدی ہوتے ہیں، جن سے مختلف کام لیے جاتے ہیں۔ لیتا کون ہے؟ وہ لوگ جو چلے کاٹتے ہیں، جو خود عامل بننے کے لیے ان مخلوقات کے اوپر اپنی طاقت اور ہولڈ پانے کے لیے شیطانی طاقتوں کی ساری باتیں مانتے ہیں۔ دوبارہ سنیے، ممکن ہے آپ لوگوں کے لیے چیزیں عجیب ہوں لیکن حقیقت ہے۔ وہ اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے، آل اولاد کو چھوڑ کے، کاروبار کو چھوڑ کے، اپنے دھندے کو چھوڑ کے دور دراز جنگلوں میں، بنوں میں نکلیں گے اور شیطانی طاقتیں ان کو ورغلائیں گی، مختلف نام سے وہ بیٹھیں گے اور پھر ان سے کام لینے کی ریکویسٹ کریں گے کہ ہم آپ سے یہ طاقت لینا چاہتے ہیں، آپ ہماری مدد کریں۔ وہ اپنی شروط کی کرتے ہیں کہ پہلی شرط یہ ہے کہ آپ نہ سیکھیں تو اچھا ہے، راستے بڑے مشکل ہیں، چلہ آسان نہیں ہے، آپ یہ کام نہ کریں، چھوڑ دیں اس چیز کو۔ اچھا چھوڑ دیتے ہیں، نہیں میں چھوڑنا نہیں چاہتا، میں نے سیکھنا ہے۔ کہتے ہیں پھر شرطیں ہماری ہوں گی۔ جی کیا شرط ہے؟ بڑے بڑے کام کروا کے جو آخر میں کام کرواتے ہیں کہ ایمان بالکل ختم ہو جائے، کوئی ایسا کام کر کے آ کے ہم مانیں کہ تیرا رب پر یقین نہیں، اللہ پر ایمان نہیں، قرآن پر ایمان نہیں، تو وہی کو نہیں مانتا، نبیوں کو نہیں مانتا، جو ہم تجھے کہیں گے وہ تو کرے گا، کیونکہ اس راستے میں کسی کو قتل بھی کرنا پڑے گا، اسلام میں تو قتل نہیں ہے، یہاں نقصان کرنا پڑے گا، دھوکے دینے پڑیں گے۔ پھر جادو کے ٹونے اور منتر سکھائے جاتے ہیں، اور آخری کام جو بتایا نہیں جاتا، قرآن مجید کے 10 پارے یہ ظالم لوگ اس کے دائیں پاؤں سے بندواتے ہیں۔ یہ چھپے ہوئے وار ہیں، تنہائیوں میں کیوں جاتے ہیں، زبانوں پہ جملے جو مرضی ہوں،
پھر بائیں قدم سے 10 پارے اور پھر 10 پارے نیچے رکھوا کے اوپر پیشاب کرواتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ اب پکی بات ہے کہ تو اگر قرآن مجید کو یہ سمجھتا ہے تو ہماری لائن میں آ گیا ہے، مانگ کیا مانگتا ہے، بول کیا چاہیے۔ پھر یہ کہتا ہے کہ جناب مجھے فلاں دے دیا جائے، قرین ہونا چاہیے، ہمزاد ہونا چاہیے، میرے اشارے پہ چلے، میں نے فلاں چیز اٹھوانی ہے، فلاں نقصان کروانا ہے۔ وہ محدود طریقے سے اس کی باتیں مانتے ہیں کیونکہ وہ اب اسے اپنا مرشد اور بڑا مانتے ہیں اور خود اس کے ماتحت ہوتے ہیں، اور یہ شیطانی دنیا میں انڈر ورلڈ کی دنیا جیسے آپ جانتے ہیں اس کا اپنا جہان ہے، بظاہر ہمیں نظر نہیں آتا، اسی طریقے سے یہ جہان کام کرتا ہے۔ پھر یہ منتر پڑھتا ہے، پھر یہ آوازیں لگاتا ہے، پھر یہ اول فول بولتا ہے اور دنیا کے نقصانات ہوتے ہیں۔ یہ ہے منفی قسم کے جنات۔ جو مثبت ہوتے ہیں، مومن ہوتے ہیں، سورہ جن میں آپ مطالعہ کر کے دیکھیں، وہ مسلمانوں کے محافظ بھی ہوتے ہیں، نگران بھی ہوتے ہیں، انسانیت کے خیر خواہ بھی ہوتے ہیں۔ جیسے ہم تعاون کرتے ہیں وہ تعاون بھی کرتے ہیں، مسائل کا حل بھی کرتے ہیں، وہ مجالس میں بھی بیٹھتے ہیں، وہ ذکر اذکار بھی کرتے ہیں، وہ علم بھی پڑھتے ہیں۔ یہ دونوں قسمیں موجود ہیں، لیکن ہمارے ملک میں، ہماری سوسائٹیوں میں پہاڑوں پہ جانے والے، جنگلوں میں جانے والے، بنگال اور آسام کے ماشاءاللہ جنگلوں میں کام کر کے آنے والے، یہ بڑے بڑے لوگ اسی طرح کے کاموں سے کر کے لوگوں کے نقصان کرواتے ہیں۔ بھائیو اب علاج کیا ہے؟ علاج کیا ہے؟ طریقہ کار کیا ہے؟ میں زیادہ باتیں آج نہیں کروں گا، موٹی موٹی 2-3 چیزیں۔ پہلے نمبر پہ آپ اپنا ایمان اللہ پر مضبوط کر لیں کہ میرا اللہ ہے، میں اس کا بندہ ہوں، اللہ میرا رب ہے، میں اس کا بندہ ہوں۔ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ یہ میں نے کیوں کہا ہے؟ آپ کے علاقے کا مجھے پتہ نہیں یہاں وڈیرے کون ہے، ہمارے علاقے میں فیصل آباد کے اندر ایک الیاسا جٹ بڑا مشہور تھا، بڑے بڑے لوگوں کو مارا دھڑا، اپنے قبضے، دیگر معاملات۔ ایک دن میں جا رہا تھا، مجھے جلدی تھی، گاڑی راستہ نہیں دے رہی تھی سامنے والی، اور اس کے پیچھے لکھا تھا الیاسا جٹ۔ کافی سفر کرنے کے بعد اسے میں نے سائیڈ پہ لگوایا، میں کہا یار مینوں پہلے چلو رستہ نہیں دیتا، تیری مرضی، داسا پیچھے کی لکھی ہے؟ کہندا جی چودھری الیاسے جٹ دا نام لکھیا سی، اودے بندیاں اے نام لکھن دا میں کیا فائدہ؟ کہندا جی کئی کتے بلے جڑے نا جی وہ نام پڑھ کے سائیڈ تے ہو جاندے، انہوں پتہ ہوندا سی فلانے دے۔ تو میرے بھائی مسلمان کا تعارف کیا ہے؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ اور اللہ کون ہے؟ اللہ اکبر، کائنات میں سب سے بڑا طاقتوں والا، عزتوں والا اور وسائل والا، جس کے پاس پوری کائنات جتنی مرضی طاقتیں لے کے آ جائے، میں جس کا بندہ ہوں وہ رب سب سے زیادہ ہے۔ ساری دنیا مارنے کی کوشش کر لے، وہ بچانے والا قادر مطلق اگر بچانے پہ آ جائے کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ یہ آپ کا ایمان ہوگا تو آپ نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوں گے، کیونکہ جنات کا نام اور جادو کا نام سب سے پہلے نفسیات پہ عمل کرتا ہے۔ نفسیات کیا ہوتی ہیں سمجھا دوں۔ اج تک لال بیگ آ جڑا کھڈیاں چ کھریاں چ واش روماں چ ہوندا، اینو کی کہندے جے ایتھے؟ لال بیگ ہی ہے نا، کاکروچ۔ انہیں کدی کسے نو وڈانے چ وڈیا ہوئے اج تک نہیں نا؟ تے ساڈیاں بیبیاں تے تو کیویں ڈردیاں؟ اگو بچے بھی اوداں دے، جداں دیاں ماواں اوداں دے بچے، او بیچارے گھبرا جاندے نے۔ اج تک چھت دے اوتے کسے نے ہو ویکھیا؟ تو ساڑی بیبے نے چھوٹے ہوندے پت اتنے نہ جاویں تینوں ہو نے لے جانے۔ یہ ڈراوے ہوتے ہیں جو نفسیات میں شامل کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لفظ چڑیل آپ نے بہت سنا ہوگا، پری کا لفظ آپ نے سنا ہوگا۔ یہ وہ طاقتیں ہیں جو ہماری نفسیات پہ غلبہ پانے کے لیے ہمارے عقیدے میں شامل کر دی گئی ہوتی ہیں، اور پھر ہم ان کا نام سن کے گھبرانے لگتے ہیں۔ میرے بھائیوں یاد رکھیے، جنات اور جادو، ان کا سب سے پہلا مقابلہ اللہ پر ایمان کے ساتھ ہے، اور دوسری چیز ہے کہ آپ نفسیاتی طور پہ مضبوط ہوں کہ میرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا جب تک رب نہ چاہے۔
اور تیسری چیز آپ کا اللہ پہ توکل مضبوط ہو. ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا معنی ہے؟ جب میں بندہ اس کا ہوں، بندگی اس کی کرتا ہوں، عبادت اس کی کرتا ہوں، مانتا اس کو ہی ہوں، تو پھر وہ میری مدد کیوں نہیں کرے گا؟ بھئی میں بیٹا ماں کا ہوں، ماں کو آواز دوں تو ماں کھانا دیتی ہے. میں بیٹا باپ کا ہوں، باپ کو کہوں تو وہ میرے خرچے پورے کرتا ہے، نخرے پورے کرتا ہے. جب میں بندہ اللہ کا ہوں، بندگی اس کی کرتا ہوں، فاتحہ پڑھتا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر وہ مشکل میں میری مدد کیوں نہیں کرے گا، مشکل کشائی کیوں نہیں کرے گا؟ یہ ہے توحید. آپ کو موحد ہونا چاہیے. جنات اور جادو انشاءاللہ آپ سے خود بخود دور رہیں گے. اور چوتھی چیز، آپ اپنے لاک مضبوط کر کے رکھا کریں. لاک سمجھتے ہیں؟ اسی گھراں چ وڑی دا نا تے کنڈیاں لا لئی دیاں، مین گیٹ بند کر لئی دے. لیکن جنات اور جادو کے اپنے راستے ہوتے ہیں، مخفی راستے ہیں، یہ دکھتے نہیں. یہ ہمارے آنے سے پہلے کھڑے ہوتے ہیں. اللہ انہیں اندر نہیں جانے دیتا. اللہ کسی گھر میں نہیں جانے دیتا ان کو جب تک گھر والا خود ساتھ نہ لے جائے. اگر گھر میں جاتے ہوئے گھر والے نے مین گیٹ کو لاک کر لیا مگر داخل ہوتے ہوئے بسم اللہ کا لاک نہیں لگایا تو سارے شیاطین، جنات، جادو کے منتر، دیگر چیزیں وہ اندر داخل ہو جاتی ہیں. یہ شیطانی طاقتیں، اسیب، ہمزاد، قرین اندر داخل ہو جاتے ہیں. انہیں قرین کیوں کہتے ہیں، ہمزاد کیوں کہتے ہیں، سایہ کیوں کہتے ہیں؟ جیسے ہمارے ساتھ ساتھ سایہ چلتا ہے، یہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، نظر نہیں آتے. یہی وہ چیزیں ہیں. اور ہمارا نفس بھی اندر سے بسا اوقات قرین ہوتا ہے، ہمزاد ہوتا ہے، آسیب ہوتا ہے، جو ہمیں وسوسے دیتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، خناس چھپ کے. بھائیو آپ کو پتا ہے دل کو بھی جن کہتے ہیں، دل کو جن کہتے ہیں. الاقرار باللسان والتصدیق بالجنان والعمل بالارکان. ایمان کیا ہے کہ زبان اقرار کرے، جن تصدیق کرے، جنان چھپے ہوئے دل. جنت کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ ہم سے اوجل ہے، چھپی ہوئی ہے. باغات کو جنت کیوں کہتے ہیں؟ کہ ان سے چیزیں اوجل ہو جاتی ہیں. ہاں اسی طریقے سے آپ اور میں گھر میں داخل ہوتے ہوئے اگر بسم اللہ پڑھ لیتے ہیں تو پابندی آپ کے گھر میں کوئی جن نہیں داخل ہوگا. آپ کو کسی عامل کی اب ضرورت نہیں، کیونکہ آپ خود عامل ہیں، آپ خود معالج ہیں، آپ خود نگران ہیں. میرے خالو ہیں، فوت ہو گئے، جراح بھی تھے اور ہڈیوں کا علاج بھی کر لیتے تھے. ایک دفعہ درخت سے گرے اور ان کی ہڈی ٹوٹ گئی، باہر نکل آئی. اب انہیں کسی کی ضرورت نہیں پڑی، ہلا نہیں جا رہا تھا، لیکن ہمت کر کے درخت پہ چڑھ کے تھوڑا بہت اوپر کر کے ہاتھ دونوں ڈال کے جھٹکا دیا، جوڑ اپنی جگہ پہ آگے، ہڈی اپنی جگہ پہ چلی گئی، اپنا کپڑا لیا باندھا اور چل دیا. تو جب آپ کو طریقہ علاج محبوب نے دیا ہے، دنیا کے معالج کہیں گے، عامل کہیں گے اجازت لائے بغیر نہ کرنا، آقا نے اجازت دی ہوئی ہے. گھر میں داخل ہوں تو بسم اللہ کا لاک. پھر اس کے بعد اگر آپ نے کھانا کھاتے ہوئے بسم اللہ نہیں پڑھی، آپ کے کھانے کے ساتھ آپ میں شریک ہوں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، آپ کے جسم کے طاقت کو چھین لیں گے اور آپ کی قوت ختم ہو جائے گی. دیکھنے میں آپ نے کھایا ہے مگر آپ کو ملا نہیں ہے، منہ سے نوالے لے لیے گئے ہیں. اور تیسرا کام کیا ہوگا؟ جو بستر پڑے ہیں، ساڑھے گھراں جیڑے منجے وادو تے ہوندے نہیں، انہیں کی لائی دے جنہیں سونا. اب ماشاءاللہ وہ پوری کی پوری ٹیم داخل ہے، شتونگڑے داخل ہیں. اب یہ کوئی دائیں، کوئی بائیں، کوئی پاؤں کے نیچے، کوئی سر کی طرف، کوئی اوپر. سویرے اٹھ کے پھر کہنا مولوی جی سینے تے بھار بڑا پیا ہے، ساری رات پیڑے پیڑے سپنے آندے رہنا. بھئی تیرے دائیں بائیں چیزیں ہی ایسی پڑی ہیں، تیرے اوپر وزن ہی پڑنا تھا. تو سنت کے مطابق دائیں کروٹ لیٹا ہے، تو نے اپنا دایاں ہاتھ ادھر رکھا ہے، تو نے پڑھا ہے اللہم بسمک اموت و احیا، تو نے اپنے آپ کو سیف کیا ہے، تو نے 33 بار سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس کو پھونک مار کے اپنے پورے بدن پہ ملا ہے. اگر تو نے یہ کیا ہوتا پوری زندگی تجھے کسی عامل کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن جب سے ہم نے عمل خود چھوڑ دیے ہیں، ہمیں ان عاملوں کی ضرورت پڑ گئی ہے جو عامل نام کے اوپر میرے اور آپ کے ساتھ جو کر رہے ہیں. اللہ معاف کرے.
حضرات سب برابر نہیں ہے، لیکن جب پکڑے جاتے ہیں تو وہ جعلی ہو جاتے ہیں، جب تک ان کا دا لگا رہتا ہے۔ وہ کسی نے کیا خوبصورت کہا تھا، کہندا جی دو چیزاں جتھے لگن اوتھے لا، دو چیزاں جتھے لگن اوتھے لا، انگلش دی دیت پنجابی دا دا۔ ہمارا یہ جو دا لگا ہوا ہے نا، جہاں لگتا ہے ہم ماشاءاللہ پھونک مار کے دم کر کے جملے۔ او بھائیو، جب قوم نے خود اپنا علاج چھوڑ دیا، طریقہ کار چھوڑ دیا اور سنت کو چھوڑ دیا، تو پھر انہوں نے آنا ہی آنا ہے۔ اور باقی رہ گئے آخری دو صورتیں، آخری دو صورتیں، انہیں میں بالکل آخر میں رکھوں گا، لیکن گزارش کر دوں نفسیات کے حوالے سے، نفسیات کو مضبوط کریں۔ ہمارے ایک دوست ہیں میاں چنو میں، گیراج تھا کاروں کا، تو ان کے سامنے ایک اور گیراج تھا، بزرگ انہوں نے کاؤنٹر پہ بٹھائے، تسبیح ہاتھ میں دی۔ اب جب وہ تسبیح گھماتے تو یہ بیچارہ سمجھتا کہ شاید گاڑیاں میری طرف آنے سے موڑ رہا ہے، یہ پتہ نہیں کیا پڑھی جا رہے ہیں۔ اصل میں ہم ایک دوسرے پہ شک بڑا کرتے ہیں۔ گھر چ جے نو منہ ہلاوے نا، سس نو ٹینشن پی جاتی ہے، کی بڑبڑان رہی ہے، کی پڑھن رہی ہے، یہ پیکے گئی سی کوئی سکھ کے تو نہیں آئی، بس یہی مسئلہ ہو جاتا ہے۔ آپ کسی کو آتے دیکھیں پھر کچھ کر دیں تو تب پریشانی۔ میرے پاس آیا، کہنے لگا جی گاہ کی کوئی نہیں لگتا۔ میں کیا پھر کہندا جی کوئی حل کڈو۔ میں کیا ٹھیک ہے، اج جدوں وہ دکان کھولے، گراج کھولے، کاؤنٹر تے بوے، ہاتھ چ تسبیح پھڑے، تو ایک کام کرنا ہے، پنجو نا چونڈی مٹی دی چوکے تے 3 دفعہ تو چکنی ہے تے پھوک مارنی ہے۔ کہندا جی بس۔ میں کیا پڑھاں گے پیچھے اسی، ساڈا کی کام ہے پھر؟ کہندا جی تانوں کیویں پتہ لگو بھی میں کیڑے ویلے آیا؟ تے میں کہا جی پھر ساڈے بابے بنن دا فائدہ کی ہے، تو جا۔ نفسیات دیکھیں ہماری، ہم لوگوں کی نفسیات سے کتنا کھیل لیتے ہیں، اور لوگ کتنے کمزور ہو گئے ہیں، عقیدے کتنے کمزور ہو گئے ہیں۔ گیا وہ بیٹھا تسبیح پکڑی، انہیں 3 دفعہ پونجیوں، اثر کے بعد وہ بابا جی میرے پاس آ گیا۔ وہ جی سامنے والا جیڑا نا جی، وہ تواڈے منن والیاں چوں ہے تے تواڈے کول بہندا کھلوندا بھی ہے۔ میں کہ کی ہویا؟ خیر ہے، تسی کیویں تشریف لے؟ کہندا جی اج سویرے سویرے انہیں وار کیتا میرے تے بڑا سخت۔ میں کہ وہ تے ان پڑھ جائے گا، انہیں کہدا وار کیتا؟ نہیں جی، کہندا ہے جدوں دا انہیں 3 دفعہ پھوکیا نا، میرا تے تھلواں دھاڑی نہیں کام کرن ڈیا۔ یہ ہے ہمارا ایمان، اور میں حلفاً کہتا ہوں میں نے کچھ نہیں پیچھے پڑا۔ ایک طریقہ ہے نا، آپ کسی کے ساتھ کر دیں، یہاں کھڑا ہوتا ہے مداری، کیا کہہ رہا ہوتا ہے؟ کالی کلکتے والی تیرا وار نہ جاوے خالی اسرے دے نظرے۔ وہ اس کی عادات اور حرکات اسی کہہ جانے پتہ نہیں باقی کالی کلکتے چٹور پئی ہے۔ اور ان کے ہوتے بھی ہیں، انہوں نے کیے ہوتے ہیں چلے، جنات ہم مانتے ہیں، ہم زاد ہوتے ہیں، شیاطین ہوتے ہیں، لیکن تیرا میرا ایمان کہاں چلا گیا؟ تواڈے بھی ایتھے میلے مولے تے لگدے ہی ہونے ہیں تے مداری آوندے ہونے منکیاں والے۔ میرے شہر چ 22 دن دا میلہ لگدا ہے، 22 دن دا میلہ پاکستان چ تقریباً سب تو بڑا میلہ۔ 1.25 لاکھ ظاہری، 1.25 لاکھ باطنی بزرگ درباراں تے ساری زندگی گزری پڑے۔ پہلی دفعہ جدوں سٹوڈنٹ لائف چ مداری ویکن گئے تے انہیں کیا، بھائی گل سنو، لاگے لاگے ہو جاؤ جویں بھاجی تانوں کرن ڈے سن۔ تے نال ہی انہیں کہہ دیتا کہ سجا پیر نہیں جے لاؤنا، جے لایا کوئی چیز اگے پیچھے ہوگی تو میں ذمہ دار نہیں جے۔ بڑے 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 پڑھے لکھے سمجھدار عقل مند اپنا سجا پیر اتھے ہی رکھ کے بہ گئے۔ اسی منڈے کنڈے ہوندے ساں، کاکے کوکے، سانو انہاں گلاں دا کی سی بھی کی رہے گا کی نہیں رہے گا، نو ٹینشن۔ کئی دفعہ پیر بھی لاؤنا نالے اپنے آپ نو ویکھ بھی لینا بھی سارا کچھ اپنی تھان تے، کادی ٹینشن؟ یہ ایک نفسیاتی روب ہے، دبدبہ ہے۔ امت محمدیہ لوگوں کے
शिकंजू में फंस गई है। और रिबी इब्ने आमिर जैसे कमजोर इंसान ने जाओ उठाइए अलविदाया वन निहाया, रुस्तम के दरबार में कहा था, ओए जालिम सुन, हम निकले नहीं, रब ने निकाला है। और इंसानों को जिनको तुमने बंदूक के दर पे उनके सर झुका रखे हैं, हम उन बंदूक के सर बंदूक के दर से उठा के बंदूक के हकीकी रब के एक दर पे लाके झुकाना चाहते हैं। ये हमारा मकसद है। लिनुखरिजल इबादा मिन इबादतिल इबादी इला इबादत रब्बिल इबाद। लोगों किताब सुन्नत रब ने उतारा इसीलिए है कि जो लोगों के यहाँ गलत शिकंजू में फंसे हुए लोग हैं, उन मजबूर और बेबस और फंसी हुई इंसानियत को निकाल के इस्लाम के अदल और इंसाफ वाले हकीकी जो है रहनुमा उसूलों पे लाया जाए। अपनी नफ्सियात मजबूत करो, तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। अगर कोई तुम्हें पकड़ना चाहे तो अगली सीढ़ी पे चढ़ जाओ, फिर पकड़ना चाहे अगली पे चढ़ जाओ। 11 सीढ़ियां दी हैं इस्लाम ने तवक्कुल की, और कोई वहां तक पहुंचे हो ही नहीं सकता। आगाज करता हूं, लेकिन बड़ी सारी अहम तरीन चीजें भी छोड़ रहा हूं। जिन्नात, अगर आप किसी जगह जाते हैं, आपने आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ लिया तो बड़ी अच्छी बात है। नहीं पढ़ा तो भाई अपना ख्याल रखा करें, क्योंकि हम सब का बीज कमजोर है। बीज कमजोर है, ये बड़ी अहम चीज है जो मैं समझाना चाह रहा हूं। बीज क्यों कमजोर है? तो हल नरमा नहीं होता मेरे ख्याल, या घट होता होएगा कपाह। हमारे इलाके में जब इसको बोते हैं तो इसके ऊपर रुई होती है, पहले इसे तेजाब में ऊपर वाली रुई जो है वो जल जाए, फिर इसको जहर लगाते हैं मुख्तलिफ किस्म के, ताकि बीज को नीचे कीड़ा ना पड़े। आपके यहां भी कई फसलें होंगी जिनके बीज को शायद इस तरह का जहर लगाया जाता हो, ताकि दुश्मन कीड़ा सुंडी हमला ना करे। भाइयों, इंसानियत का बीज, उसका नुतफा, उसका पानी, इसकी आल, इसकी औलाद को इस्लाम ने सिक्योरिटी और तहफ्फुज के कोड दिए हैं। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादी की पहली रात शबे वसल में मियां बीवी को, नए जोड़े को मिलते हुए असी माशाअल्लाह बड़े दीगर परहेज ते कर लईदे ने जी। कुंडी ला लो, कोई वेखे ना, पर्दा होना चाहिए, एहतमाम होना चाहिए, खास एक जेड़ा ना जी कमरा होवे, ये तो कर लेते हैं। लेकिन ये नहीं करते कि उस मौके पे अपना बीज, अपनी नस्ल, अपनी आल, अपनी औलाद, अपनी नर्सरी, उसके लिए सिक्योरिटी, उसके लिए तहफ्फुज, अल्लाह से मदद, और उसका बीज जो है उसे मजबूत करें, सेव करें। मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था, सिखाया था। मगर किसी भी पिंड चले जाओ, शहर चले जाओ, 100 बंदे इकट्ठे कर लो, उन्होंने पूछो भाई शबे वसल की पढ़ी दा, कहते जी असी तो सुने शबे वसल है, गुल कर दो सब चरागों को, खुशी की बज़म में क्या काम है जलने वालों का। यहाँ जो जलने वाले आए हुए हैं, जिन्नात आए हुए हैं, 2 नंबर लोग आए हुए हैं, यहाँ जो शयातीन आए हुए हैं, जो उनके नुमाइंदे आए हुए हैं, जो आपके आसेब आए हुए हैं, जो हमजाद मौजूद हैं, अल्लाह की मखलूकात मौजूद हैं, उनको नहीं निकालना बाहर। हाँ, निकालना है कैसे? अल्लाहुम्मा जन्निबना मिनश शैतान व जन्निबिश शैतान मा रज़क़तना। सानू हकीमा ने तो दसता भी शादी तो पहले तो शादी तो बाद सानू मिलना जाए, मगर हकीमुल उम्मत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पे हम अमल ना कर सके। नतीजा ये निकला कि हमारी औलादें पहले दिन से ही शैतान के हमलों में है, जिन्नात के हमलों में है, आसेब के हमलों में है, दुश्मन का असर अंदाज है। पैदा होने से लेके ये कमजोरियां मौजूद हैं। तो इन बच्चों को वहां से लेके पैदा होते हुए भी मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम हसन और हुसैन को क्या है अल्लाह के हवाले करते हैं। उइज़ुकुमा बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्ले शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा। मेरे हसन, मेरे हुसैन, मैं तुम्हें अल्लाह के तमाम कलिमात के हिसार और दायरे में लपेट के, सूरज तंग कर रहा हो, तौलिए च बच्चा लपेटिया हुआ, सुकून हो जाता कि नहीं? महबूब ने रब के अल्फाज के कलिमात के हिसार में लपेट के कहा है, मिन कुल्ले शैतान, हर वो चीज जो हक से, हकीकत से, शिफा से, अल्लाह की रहमत से दूर कर दे, उससे भी तुझे महफूज करता हूं। व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, इससे पहले हामा के लफ्ज हैं। हामा तवहुमात, ख्यालात, नफ्सियात पे असर करने वाली चीजें। व मिन कुल्ली ऐनिन लाम्मा, हर मुलामतगर की आंख और जादूगर की आंख और टूने उससे। तो बचने का तरीका क्या है? अपनी नफ्सियात मजबूत करें
اور اب میں آخری 2 صورتوں کی طاقت دکھانا چاہتا ہوں بھائیو، قریب کروں گا، طاقت تو میرے رب کے الفاظ اور کلمات میں بڑی ہے۔ آخری 2 صورتیں پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ رٹا لگا لینا؟ نہیں، رٹا نہیں، کل بولنا ہے، کہنا ہے، بتانا ہے، سنانا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو کہہ دے، جادوگر کو بول دے، بڑے بڑے جو ہے شعبدہ باز ان کو بیان کر دے۔ یہ صرف ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا۔ ایک چینل آتا تھا، پتہ نہیں آتا ہے کہ نہیں، وہ دکھاتا تھا کہ میجک، جادو، بیہائنڈ دا سین، اصل کیا ہو رہا ہوتا ہے اور دکھتا کیا ہے۔ پہلے وہ جادوگر کا جادو دکھاتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی جو ہے نا وہ باریک نقطہ کہ یہاں اس نے داؤ لگایا ہے اور ہمیں نظر نہیں آیا، اور کتنی وہ ہاتھ کی صفائی اور شعبدہ بازی کر گیا ہے۔ تو حضرات یہ شعبدہ بازی ہو سکتی ہے، جادوگر کا جادو اور اس کا منتر اور الفاظ اور کلمات اور کالے جادو، ان کے پیچھے بڑی بڑی چھپی چیزیں ہوں گی۔ یہ چھپی چیز بھی دکھا دوں اور پھر ان 2 صورتوں کی طرف آؤں۔ میں جمعہ پڑھانے کے لیے مسجد دارالسلام فیصل آباد میں ابھی داخل ہو رہا تھا، مسز ساتھ تھی، ان کو خواتین کی طرف چھوڑنا تھا، تو ایک نوجوان خاتون آئیں اور کہنے لگی، ساجد صاحب رب دا واسطہ جے ترس کھاؤ، 16 سال ہو گئے میری ساس نے مینوں نا سکھ دا ساہ نہیں لین دیتا۔ میں کہا جی حکم؟ کہندے جی کوئی اداں دا کام کر چھڈو کہ یہ نہ مگروں لے جائے۔ میں کہا جی اچھا کچھ کرنے ہیں، سوچنے ہیں، حوصلہ دیتا۔ جمعے تو بعد ایک اور خاتون آ گئی، کہنے لگی ساجد صاحب میری نو امید ہے تانوں ملی ہونی ہے، تو 16 سال ہو گئے تے انہیں میرا نہ نک چ دم کیتا ہے، آت چھٹ جی مگروں کتے لا چھڑو۔ میں کہا جی اچھا کوئی سوچنے ہیں، حکم؟ کہندی پوت منہ منگیا جو کہیں گا وہ تیرے اکاؤنٹ چ بھیج دوں، آ جان چھڑا دے میرے بچے۔ اب اگر میں اللہ کا ڈر یا خوف نہ ہوتا، چونکہ میرے گھر کے اندر میری گدی میں جب سے ہوش سنبھالی ہے، آنکھ کھولی ہے، یہی کام دیکھیں، علاقہ بھی ایسا ہے، تو میرے تو وارے نہیں آ رہے تھے۔ جب سے یہ قرآن ایک انقلابی کتاب، ادھر کہیں کھڈیاں پروگرام ہوا تھا، وہاں سے ساتھیوں نے ایک کلپ اٹھایا، آخری اس کو فیس بک پہ چھوڑا، پوری دنیا سے ورلڈ وائڈ اتنے فون اور رابطے کہ پاجی ویزا لوا دینے ہیں، باہر آ جاؤ، ساڈا مسئلہ حل کر جو، یہ نہیں تھے اسی آ جانے ہیں۔ میرا تو حالات یہ ہو گئے تھے کہ یہ شعبہ ہی چھوڑ دوں، وہ کاروبار اختیار کر لوں جس کے بارے میں نے کہا تھا میں کرتا نہیں ہوں۔ لوگوں کے ہاں بیماریاں اتنی ہیں، دکھ اتنے ہیں، تکلیف اتنی ہے، لوگ مسیحا ڈھونڈتے ہیں، پریشان ہو گئے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، لیکن پرابلم کیا ہے؟ جادو ہوتا کیا ہے؟ ایک جھلکی دکھانا چاہتا ہوں، کرتا نہیں ہوں لیکن اگر کروں، جی موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں نہیں، موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، لیکن اگر کسی نے دوست مروانا ہو، محبوب مروانا ہو، خود مرنا ہو، سس نو مارنی ہوئے، ایک تویز دی مار ہے۔ اور بھائیو یہی اولے ہوتے ہیں، ہر کام کے اولے ہوتے ہیں، اور اسی کو ہم جادو کہتے ہیں، اور یہی کالا ہوتا ہے۔ جادو کالا نہیں، اس کے پیچھے کرنے والے کی سوچ کالی ہے۔ میں پوچھنا جی کنے کے تنگ جے؟ بس آئی صاحب دوجا ساہ نہ لوے، کئی روپیہ 5 لاکھ لگنا نہیں، یہ نہ کتے ہمت نہیں، پسلی نہیں کر دی، ہفتہ ایک کر دو، اینا لگنا ہے، 15 دن مہینے، ہر طرح دے کیس۔ میں نے بازار جانا ہے، کیمیکلز لینے ہیں، زہر لینی ہے، کاغذ لینا ہے۔ کاغذ کون سا لینا ہے؟ یہ سوپ پیپر جس میں صابن ہوتا ہے، اور آپ اس کو دیکھنے میں کاغذ ہے، ٹونٹی کے نیچے کریں، ہاتھ پہ رکھیں، ملے تو صابن شیمپو وغیرہ نکل آتا ہے، مارکیٹ میں موجود ہے۔ وہ پیپر لینا ہے، زہر میں اس کو بھگونا ہے، خشک کرنا ہے، اوپر لگانی ہے میں نے لائنیں ٹیڑھی میڑھی، اور پھر جو ہے ہڈیوں کے نشان بنانے، اوپر بنانی ہے کھوپڑی، پھر پیڑے جے خط چ کر کے جڑا کسی کو پڑھیا نہ جاوے لکھنا کڑکنے کڑکا علی، دشمن منجے پا علی، ٹگا حل پنجالی دا تے رل مل چگا گالی دا، حامان، کاغان، ناران، اورے پرے، اسرائیل، اسرافیل، میکائیل کو شیطان دے نام پا کے، حیبت پا کے کہنا پہ جا کے پیانا تیرا کام ہے، بی بی جے تو نام پہ آیا تیرا قصور ہی،
یہ الٹ بھی پی جاندی. اب ماشاءاللہ اس نے جا کے پلانا ہے، زہر میدے میں چلا گیا ہے. کس کا ذہن جانا ہے کہ جا کے میدا واش کروں؟ مجھے کئی لوگ ملتے ہیں گاڑیوں میں، ان کو کوئی بسکٹ کھلا گیا، میں فوری ہاسپٹل لے جاتا ہوں، میدا واش ہو جاتا ہے، اس کے میدے میں زہر جا چکا ہے. اب جیسے میں نے بتایا ہوتا ہے جی انہیں ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مرنا ہے، منہ چ جھگ آئے گی، تسی ٹینشن نہ لو. وہ ویندی ہے تے واقعی آندی ہے. بابے ہونی بڑی پہنچی ہوئی سرکار نے، بڑا تویج نے کام بخایا ہے. جو کیا سنے ادھا ہی ایڑیاں رگڑ رگڑ کے مریا، منہ چگوں چھٹیاں سن. ارے اللہ کے بندو، موت رب کے ہاتھ میں ہے، میں کسی کا قاتل نہیں ہوں. مجھے رب کو جا کے حساب بھی دینا ہے، کتاب بھی دینا ہے. میں بھی زندگی رکھتا ہوں. اتنے خود غرض نہ ہو جائیں اور انسانیت کے قاتل نہ بنے کہ ماں کو بیٹی کے خلاف، بیٹی کو ماں کے خلاف، ساس کو بہو، بہو کو ساس کے خلاف، نند کو بھابی، بھابی کو نند کے خلاف. دونوں طرف سے میری تو ماشاءاللہ بینک بیلنس بھرے جا رہے ہیں. تو قبر کے لیے بھی کچھ تیار کریں، کچھ اللہ کا ڈر رکھیں، کچھ حیا کریں. اگر ایسا غلط ہوتا ہے تو نہیں ہونا چاہیے. جادو کا توڑ جادو سے نہیں، جرم کا توڑ جرم سے نہیں، بلکہ علاج کتاب اللہ سے. کیسے؟ اللہ اکبر. قرآن مجید کہتا ہے کل اعوذ برب الفلق. ساری دنیا کو کہہ دے، عاملوں کو کہہ دے، جادوگروں کو کہہ دے، نجومیوں کو کہہ دے، منکوں کو کہہ دے، دھاگوں کو کہہ دے. اور بھائیو ہم نے اس دھاگے پہ بڑی امید رکھی ہوتی ہے کہ ہمارا علاج کرے گا. یہ ویسے لال رنگ دا ہوندا تے بڑا سونا ہونا. یہ جو ہاتھوں پہ باندھا جاتا ہے نا، ماشاءاللہ بڑے مزے سے ہم اس کو باندھتے ہیں اور اس کو لے کے پھر گھومتے ہیں اور دنیا کے پاس جاتے ہیں. اے پاجی باندھے باندھے کچھ نہیں ہونا. تے ہوندا بھی واقعی. شروع کر لیا، لے لیا، اور اس کے بعد گرے پہ گرے دے لی. میں ٹائم نہیں ہے، ہر گرہ پہ پڑھتے چلے گئے اور پڑھ کر کے اس کو جو ہے آپ نے اپنے جو ہے راکھی کی طرح، ہندوؤں کی طرح باندھنا ہے. یہ دھاگا آپ کی حفاظت کرے گا. میں نے اس میں اتنا کچھ کر کے باندھ کے بنا کے اس کو ہاتھ پہ باندھ لینا ہے. کسی نے کالا باندھ لیا، کسی نے نیلا پیلا باندھ لیا، اور پھر لگے پاجی بن دیتا ہے. کی بنے ہیں؟ کی بنے ہیں جے؟ کہندہ جی جو مرضی ہو جائے، سو بن دیتی ہے. بچہ ہی نہیں جمنا انہوں دا، رزق بن دیتا ہے، کاروبار ہی نہیں چلنا. میں نے زندگی باندھ دی ہے، یہ مر جائے گا. اور لوگوں ایمان مضبوط کر لو. 4 چیزیں تمہاری کوئی نہیں باندھ سکتا. تمہارا منہ کوئی نہیں باندھ سکتا کہ اس میں روٹی نہ جائے. کوئی بندہ رزق نہیں باندھ سکتا. جو لقمے رب نے لکھے ہیں، جب تیری ماں کا پیٹ بند تھا سارے دروازے بند تھے، رستے بند تھے، اور تیرے رب نے تو رزق وہاں تیرا نہیں باندھنے دیا کسی کو، یہاں کون باندھے گا؟ دوسرے نمبر پہ سو کوئی نہیں باندھ سکتا. پاجی انہوں نے سو ہی بند چھڑی، یہ اولاد ہی نہیں ہوندی. میرے بھائی سو باندھنا، جو آپ کا پیشاب اور پخانہ نہیں نا بند کر سکتا، وہ رستہ بند نہیں کر سکتا، وہ تیری سو بھی نہیں باندھ سکتا. من جانب اللہ کوئی نقص نہ ہو، بندے میں کوئی فالٹ نہ ہو، کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ ہو، یا اللہ کی طرف سے کوئی امتحان نہ ہو، دیر نہ ہو. ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے بعد رب اولاد دیتے ہیں. ابھی آپ سن رہے تھے شفا کا معاملہ. یعقوب علیہ السلام کہ ایوب علیہ السلام، ایوب علیہ السلام 18 سال بیت جاتے ہیں. وہ تو کہیں دے نا جی میری تو کسی نے صحت بند دیتی ہے، تو میری ابراہیم علیہ السلام کہیں دے بوتا نے سو بند دیتی ہے. کیا خیال ہے؟ اور محبوب کو جب شیب ابی طالب میں بھیجا گیا جی رزق باندھ دیا ہے. کوئی تیرا کچھ نہیں باندھ سکتا. رب پہ توکل رکھ. جو لقمہ رب نے لکھا ہے کھا کے سوئے گا. جو رزق ہے تیرے پاس آئے گا تو سوئے گا، اور جو اولاد تیرے نصیبے میں ہے رب وہ دے گا انشاءاللہ. ڈھیلا نہ پڑ. اور یہ جو ہے نا ہاتھوں پہ باندھ کے جی میں نیلا باندھ لیا، میں کالا باندھ لیا، اتنا کچھ نہیں ہونا انشاءاللہ. یہ چیزاں کچھ بھی نہیں ہے گی. یہ شعبدے ہیں، یہ دھوکے ہیں. کتاب اللہ سے جڑ،
قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ہاں یہ چیزیں کھلتی چلی جاتی ہیں اور کسی ویلیو کی حیثیت نہیں رکھتی. حضرات یہ دھاگے میرا کچھ نہیں، لوگوں کو تو ہتھ کڑیاں نہیں باندھ سکیں، بیڑیاں نہیں باندھ سکیں، جیلیں جو ہیں وہ کنٹرول نہیں کر سکیں. یہ دنیا کے دھاگے اور تصورات اور توہمات کیا کریں گے؟ بول دنیا کو قل اعوذ برب الفلق. اور لوگوں جو رات کے اندھیرے پھاڑ کے صبح نکال سکتا ہے وہ دنیا کے سارے دکھ ٹال کے مجھے صحت بھی دے گا. بھائیو قرآن کی پہلی یہ معوذتین کی پہلی آیت سنیے. ساری دنیا کی راتیں مل جائیں، اندھیرے مل جائیں، رب رات کو ایک جگنو کھڑا کرے، وہ چمکے، ہزاروں راتوں کے سینے چیر کے رکھ دیتا ہے. اور جہاں قرآن کا نور ہو ساری کائنات کے کالے جادو آ جائیں، منتر آ جائیں، ٹونے آ جائیں، نجومی آ جائیں، منکے آ جائیں، باتیں آ جائیں، کڑے آ جائیں، کھیرے آ جائیں، دھاگے آ جائیں، اللہ کی قسم کچھ نہیں کر سکتے. میرا رب جب کھولنے پہ آئے گا جیسے رات کو کھول کے دن نکال دیتا ہے. قل اعوذ برب الفلق. دنیا والوں میرا اس رب سے تعلق ہے، وہ میری تمام مشکلیں بھی کھول دے گا. قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق. کہتے ہو جی ساڈا بنیا کوئی نہیں چھڑے گا، ساڈے دے جادو دا توڑ کوئی نہیں. اللہ کہتے ہیں جو بھی شر ہے، جو جادو ہے، جو ٹونا ہے، جو جن ہے، جنات ہیں، آسیب ہے یا سایہ ہے، ہمزاد ہے یا کوئی بھی ہے، پرانے سے پرانا ہے، جتنا مرضی کنواں پرانا کیوں نہیں. کیا ہے؟ من شر ما خلق. جب بنا ہے جس نے بنایا ہے، جب لگا ہے جس نے لگایا ہے، جب ہوا ہے جس نے کیا ہے. میرا رب ہر طرح کے جادو اور ٹونے کا اثر ختم کرنے کی طاقت رکھتا ہے. من شر ما خلق. آگے ومن غاسق اذا وقب. اب الٹ دوسرا بھی. پہلے رب نے اندھیرے میں سے روشنی نکالی، اب دوسری طرف وہ ذات ایسی ہے جو دن کی روشنیوں کو ڈھانپ کر کے پوری رات چھا جاتی ہے. دشمن رات میں وار کرے، اندھیروں میں وار کرے، چھپ کے گھات لگائے، اپنے منتر دکھائے، اپنے جو ہے وہ اولے دکھائے، شوبدے دکھائے. جو میرا رب رات بنانے پہ قادر ہے، وہ رات کے اندر چاند اور ستارے چڑھانے پہ بھی قادر ہے. وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبْ. جتنا مرضی قد ہو، کبہ ہو، شکل ہو، صورت ہو، وضع ہو، قطع ہو، میرا رب قادر ہے. وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ. لگا گرا پہ گرا. اگر گرا میں شک ہو تو اٹھ کے آ جائیے. گرا میں شک ہو تو جہاں سے مرضی پکڑ لیجئے. گریں لگتی ہیں اور پڑھ کے آہستہ آہستہ. میں نے پوری رات اس کو پڑھ کے جو اس کا دائرہ تنگ کیا ہے. کر لے دائرہ تنگ، ذرا کھلی شکل میں دیکھنا. یہ گرا پہ گرا لگی ہے، گرا پہ گرا لگی ہے، پڑی گئی ہے. لیکن قرآن بھی تو کہہ رہا ہے نا وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ. لگاؤ گریں، لگانے والیاں، پڑھنے والیاں، پھونکے مارے جانے والیاں. یہ گروں پہ گریں دے کے، گنجلیں ڈال کے رزق باندھ دیا ہے جناب. یہ شکل بنائی ہے، انسانی شکل ہے جی. یہ اوپر کا دھڑ باندھ دیا ہے، پہلے نیچے کا دھڑ باندھا ہے، اوپر سے رزق بند ہو گیا ہے، نیچے سے سو بند ہو گئی ہے. اب اس کے پوری فیملی خاندان بند ہے. اب اس کو اتنی گنجلگوں میں ڈالا ہے کہ جناب ساری زندگی بھی لگا رہے، پوری کائنات نہیں کھولتی. ہاں یہ لگا کے جادو ہے تیرا، کہاں پہ بھیجوں؟ کہتے ہیں جی ساڈا بنیا کوئی نہیں کھول سکتا. ساڈا بنیا ٹھیک ہے پاجی، جب اسے آپ کتاب و سنت سے ہٹ کے کھولنے کی کوشش کرو گے، چیزیں تو وہی ہیں، جگہیں تو وہی ہیں. ہاں حضرات پکڑیے گا ذرا، لگے رہیے. یہ جادو دکھاتے ہو، یہی چیزیں دکھاتے ہو نا. باندھ دیتا ہے جی،
ارے اس پہ یقین کہاں چلا گیا تیرا؟ کب جانے گا، کب مانے گا، کب سمجھے گا؟ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ۔ جادو کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ حاسد حسد کرے، اچھا نوکری تے لگ گیا ہے، میرے ہوئے نہیں، میں ایجوکیٹر بھرتی نہیں ہویا، یہ ہو گیا ہے، اللہ کرے دا کھ نہ رہے، مولوی جی کوئی تویج لکھ دو، یہ جاندیاں لت ٹوٹ جائے، موٹر سائیکل سلپ ہو گیا، ایکسیڈنٹ ہو گیا، ویکھیا نا جی اسی کیا سی، آج جننے موٹر سائیکلاں تے ساڈے منڈیاں دے ایکسیڈنٹ ہوندے، جنہاں نوں کوئی جاندا بھی نہیں، انہاں تے جادو ہویا ہوندا ہے۔ ہر کھاتا اپنے کھاتے میں ڈال کے، ہر بات اپنے کھاتے میں ڈال کے، ہر بڑائی اپنے کھاتے میں ڈال کے، لوگوں کے نقصان اپنے کھاتے میں ڈال کے، اور تو اور میں پیدا ہی نقصان کرنے کے لیے ہوئے ہیں، نہیں۔ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، تو اپنے رب سے جڑ جو حسد پیدا کرنے والے کو حدت دے سکتا ہے، وہ اس کی آگ کو ٹھنڈا بھی کر سکتا ہے۔ قُلْ اعوذ برب الناس، میں اس لوگوں کے رب سے جڑا ہوں جو لوگوں کا رب، انسانوں کا رب، انسانیت کا رب، جو انسانیت کو ماں کے پیٹ میں بنا سکے، چلا سکے، اس رب سے میرا تعلق ہے۔ قُلْ اعوذ برب الناس، مالک الناس، وہ مالک ہے لوگوں کا، لوگ میرے مالک نہیں ہیں، مالک وہ ہے، ملکیت ہیں سارے اس کی، سارے محتاج ہیں اس کے۔ الہ الناس، الہ کسے کہتے ہیں؟ جس کے سامنے سب کو جھکنا پڑے، ہر جادوگر کو جھکنا پڑے گا، معالج کو جھکنا پڑے گا، عامل کو جھکنا پڑے گا، مٹی میں مٹی ہونا پڑے گا، میرے رب کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا۔ اور نمرود اکڑا تھا نا رب کے معاملے میں، جوتے پڑے، جھکنا پڑا کہ نہیں؟ معبود کون ہوا؟ جس کے سامنے جھکا۔ فرعون کیا کہتا تھا؟ وما رب العالمین، اور رب العالمین کون ہوتا ہے؟ انا ربکم الاعلی، میں تمہارا رب ہوں۔ ہیڈ نکو کی میں سے ایک چلو پانی جب گزرا نا، جھکا کہ نہیں جھکا؟ جھکنا پڑے گا الہ الناس، کیونکہ وہ بڑے بڑے طاغوتوں کا رب بھی وہی ہے۔ حامان جھکا، قارون جھکا، ابو جال کو جھکنا پڑا، جھکنا پڑے گا۔ الہ الناس من شر الوسواس الخناس، کس چیز سے؟ میں نے اپنی سیکیورٹی اس بادشاہ کو دے دی ہے، اس معبود کو دے دی ہے، لوگوں کے رب کو دے دی ہے، جس کے پاس ساری طاقتیں ہیں۔ کس کے خلاف؟ خناس کے خلاف۔ خناس کون ہے؟ جو لوگوں کے سینوں میں وسوسے ڈالتا ہے، فی صدور الناس۔ دل مضبوط کر، تیرے دل کے اوپر اٹیک ہوتا ہے، محبوب آپ کے قدموں میں، دل مضبوط کر، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اگلی بات، الذی یوسوس فی صدور الناس، یہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ کہتے ہیں من الجنۃ والناس، چھپے ہوئے بھی وار کرے گا، اور انسانوں میں سے بھی ہوگا، جنوں میں سے بھی ہوگا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، آپ مومن ہیں، کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ بولو، کلمہ اللہ کا پڑھا ہے، محبوب نے پڑھایا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہ وار ان پہ بھی ہوا تھا، یہ اللہ نے علاج اتارا تھا، انہوں نے پڑھا تھا، کنویں میں لگایا گیا تھا، اور حضرات وہ بت بنایا گیا تھا، سوئیاں ڈالی گئی تھی۔ تیرے میرے گھر میں بھی کچھ ایسا ہو تو اپنے گھر کو صاف رکھا کرو، اور کچھ ایسی چیز ملے تو بلا جھجک پکڑ کے کھول دیا کرو، ڈرنے کی ضرورت نہیں، کہیں بہانے کی بھی ضرورت نہیں، اور اپنے ذکر اذکار مکمل رکھا کرو۔ آیت الکرسی ہو، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ پاجی مچھر وڈ دے نے ڈینگی شینگی عاملہ کول جاندے ہو کہ گھر چ دھونی شونی تو کھاندے ہو؟ پہلے کیا کرتے تھے؟ ٹکی، ٹکی نہیں تو جلیبی، جلیبی نہیں تو وہ لیکوڈ، لیکوڈ نہیں۔ پاجی حالے بھی وار کردا موسپل پھڑ کے اپنے ہتھا اتھا تے مل کے تے جسم تے مل لینا جی ہن مچھر کچھ نہیں کرو۔ تو میرے ویر سارے ذکر کر کے رات نو سون لگیا نا 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، سب تو وڈے دا دتا ہوا موسپل ملو پورے جسم تے سو جاؤ، تہاڈا کوئی کچھ کر نہیں سکدا۔ لیکن خود کو مضبوط رکھو، ماں باپ کو دھوکہ نہ دینا، دھوکے کے مریض یاد ہوگا، وہ کبھی کبھی فراڈ کرنا پڑتا ہے، برتن توڑنے پڑتے ہیں، تھوڑا بہت سر مارنا پڑتا ہے۔ والد صاحب فیصل آباد میں مجھے 92 میں وہ جو ماہانہ منتھلی ہوتی ہے وہ دینے کے لیے آ رہے تھے، تو راستے میں چوک میتلا لوگوں نے بس پہ دیکھا تو آوازیں دینے لگے، حضرت صاحب تھانوں ہی اسی لبن چلے ہیں تے تسی مل گئے ہو، مہربانی۔ گھر لے گئے، کہندے جی بچی اینو جن چمبڑے تے 14-15 ماشاءاللہ عمل کٹ چکی ہے، تے کوئی بھی جیڑا بھی آندا ہے یہ قابو ہی نہیں آندی، جن بڑا بھارا ہے۔
یہ بھی تو جنات ہیں نا، اور ماشاءاللہ یہی ہیں، اگر نہ پکڑے گئے تو بڑے پہنچے ہوئے، پکڑے جائیں تو جعلی۔ والد صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے، پہنچے، بچی نے کہا پتر تیرا مسئلہ حل ہو گیا ہے، تشخیص بھی ہوتی ہے نا کوئی چیز، تیرا پت مسئلہ حل ہو گیا، اے جن جن اج انشاءاللہ سارے نکل جان گیا، میں تینوں پہلے کوٹ دے گا نے کوئی نہیں کہ بھائیو اپنے جننے بھی رشتہ دار نے سد سد لو، آ گئے، بیٹی دے کان چ 2 آیتاں پڑھیاں، پھوک ماری، اللہ دی سپرد، پت مسئلہ حل ہو جو کی ہے جی میری زبردستی شادی کر دینا، میں کرانا نہیں چاہتی، لہذا اس دن دے ایک ہی حل سی، جن بابے کو مدد لئیے، ہوں پت سد لے جی، ماں پیو بھینا بھائی، حاضری ہو گئی، جن بولیا وہ جناب میں تینوں چھوٹے ہوندیاں تو پیار کردا سا، یہ نال ہسدا کھیڈدا سا، اٹھدا بہندا سا، تو میں تے دا پہرے دار ہاں، تے انہاں نے کتے سوچیا کسی ہور جگہ تے شادی کرن دا، تے میں سوچیا سی جے تے چنگی تھان تے کرن گے ٹھیک ہے، تے غلط تھان تے کرن گے تے میں تے نہیں ہون دینی۔ اچھا بو نے کہا بھی سد لو بھی انہاں دے جنہاں نال منگنی کیتی جی، وہ بھی آ گئے، السلام علیکم، وعلیکم السلام، ہاں بھئی تو کیوں پھڑیا جی، اس لیے پھڑیا ہے، کیوں نہیں ہون دینا تو؟ کہندا جی میں ہون ہی نہیں دینا، جے انہاں زبردستی کیتی تو میں کسے نو کچھ نہیں کہنا، یہ تو میری بہن ہے، آ میں منڈے دی گردن مروڑ دینی، ہون والی ساس ہاتھ جوڑ کے بہ گئی، مولوی جی ساڈے منڈے نو کچھ نہیں ہونا چاہیے، اسی کوئی اور لب لیں گے، تہاڈی مہربانی۔ پیر جی کہندے ہو یار کتے جے ہور کریے تے پھر کی پتہ سانوں کیڑی کوئی گارنٹی ہے کہ وہ ادھے لئی ٹھیک ہو، تو اپے ہی دس دے ٹھیک کیڑا ہے، او فلانا لے آؤ جی وہ ٹھیک ہے دے حق چ، ماشاءاللہ نویں سسرال نواں گھر بار سارا کچھ آیا، نکاح آیا، اللہ دی سپرد، اداں دے بھی جن کڈنے نے تے عزت نہ کڈیا جی، یا کوئی اداں دے مسئلے مسائل نے تو ماں باپ کو بھی تھوڑا نرم ہونا چاہیے، بہن بھائیوں کو بھی تھوڑا لحاظ رکھنا چاہیے، جو نرمیاں کتاب و سنت نے بیٹے اور بیٹی کے لیے رکھی ہیں ان کا تھوڑے ڈھیل ہمیں بھی دینی چاہیے، لیکن نجائز استعمال نوجوان بھی نہ کریں، اور والدین بھی جو ہیں وہ اپنی انا میں آ کے ساری زندگی کے دھکے نہ کھاتے پھریں۔ پہلے جو ہے آپ کے قصور کے بابا جی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی کہ پھلاں دا تو عطر بنا تے عطراں دا پھر کڈ دریا تے دریا وچ پھر رج کے نہ تے مچھیاں تاریاں لا، پھر بھی تیری بو نہیں مکنی، پہلے اپنی میں مکا۔ یہ انا اور میں تھوڑی تھوڑی نرم کریں، ہمارے کافی سارے جنات، جادو، مسئلے مسائل، حسد، لڑائیاں، جھگڑے پھڈے ویسے ہی ختم ہو جائیں گے، تو جے پھر بھی کوئی رہ جائے کتاب و سنت حاضر ہے، علاج حاضر ہے، طب نبوی حاضر ہے، اپنی صفائی رکھو، ستھرائی رکھو، نماز روزے کا اہتمام کرو، گھر کو پاکیزہ رکھو، لباس صاف ستھرا رکھو، واش روم میں جانے سے پہلے جنات کو لاک کرو، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر اسیب والی جگہ سے گزر رہے ہیں اور ہمیں پتا ہو تو وہاں کچھ صورتیں یا آیت الکرسی پڑھنے سے خوف آنے لگتا ہے، اگر نہ پڑھوں تو کچھ نہیں ہوتا۔ اچھا پا جی اے بڑی اللہ دی رحمت ہوندی ہے پتہ نہ ہوئے، اسی راتاں دے راہی ہیں تے بڑے بھڑیاں بھڑیاں علاقیاں چوں لنਘ جائیدا تے پتہ نہیں ہوندا، تو بڑی ایزی ہو کے لنਘ جائیدا، تے جے کوئی پنڈ والے کہہ چھڈن نا خیال نال جایا جے، میں ادھر سیالکوٹ والی سائڈ تے وہ پسرور والی سائڈ تے ایک دو دفعہ گیا، مولوی جی خیال نال جایا دا جے، کی ہویا دا جے، ایتھے ہلے کل ڈاکا پیا دا جے۔ انسان نفسیاتی طور پہ کچھ ایسا ہے کہ جہاں اسے کہا جائے گا وہ الرٹ ہو جائے گا، لیکن بھائی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے مغرب پڑھ کے اپنا حصار اور اسلحہ اور گن مین اور محافظ اور نگران لگا رکھے ہیں، پھر کوئی ڈر نہیں، فجر پڑھی یا لگا رکھے ہیں، ذکر اذکار پورے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے۔ تو اس لیے اگر آپ کو پتا چل جائے کوئی ایسی جگہ ہے، واش روم کا پتا ہے کہ نہیں، محبوب نے کیا کہا ہے، کیا پڑھو، بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کوئی ایسی جگہ پڑھ دیں۔ آیت الکرسی کب پڑھنی ہے؟ جب آپ نے فرض نماز سے سلام پھیرنا ہے، اس وقت کی پڑھی ہوئی آیت الکرسی سارا دن کام دے گی، اگلی نماز تک کام دے گی۔ لیکن اگر آپ کو پھر بھی کچھ ہے تو آپ پڑھ لیں، اللہ کا نام لے لیں، اللہ اکبر سے بڑی چیز کوئی نہیں۔ تلوار پکڑ کے آیا تھا، سامنے آیا تھا، اور جن جو ہے وہ بگڑا ہوا تھا، محبوب نے کیا کہا تھا، اللہ اکبر، جن کا جن نکل گیا تھا۔ جی اور بھی سوال ہی، ہم نماز میں ہاتھ سینے کے علاوہ کسی دوسری جگہ پہ باندھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ اچھا موضوع جڑا مرضی ہوئے اسی پہنچوں گے اتھے ہی ہونا،
بھائی غصہ نہ کرے جی، میں حدیثاں بڑی دفعہ پڑھ کے سنائیاں، لوگ کی منن نو تیار ہی نہیں۔ ایک حنفی امام نے، حنفی امام زیلئی جنہیں پڑھیا ہے وہ دے لیے جواب ہے، انہوں نے تخریج کی ہے الہدایہ کی احادیث کی۔ جب سینے پہ ہاتھ باندھنے کی اور ناف پہ ہاتھ نیچے باندھنے کی یہ روایت آئی ہے نا، انہوں نے اپنے حنفی مسلک کے پرخچے اڑا کے رکھ دیے۔ حنفی ہیں خود، کیما کر دیا ان روایتوں کا جو بیان کی گئی تھی اوپر ان کی اسناد کا، یہ بھی ذوف ہے، یہ بھی ذوف ہے، یہ بھی پرابلم ہے۔ تو جدوں واری آئی ہے نا ساڑھے والی روایت دی جیڑی اسی بیان کری دی ہے، آگی سمجھ، انہوں بیان کر کے تو چپ کر کے اگے لنگ گئے۔ تے حنفیاں دا اپنا اصول ہے کہ جیڑی روایت نو امام زیلئی ذکر کر کے اگے ٹور جان انہاں دے نزدیک صحیح ہوندی ہے، اور اوتھے انہوں نے لفظ لکھنے ہیں واحادیث الخصوم، جیڑا ساڈا خصم ہے، لڑدا ہے ساڈے نال، یا جدی ساڈے نال لڑائی ہے، یا جس سے ہماری مخالفت ہے، اس کی دلیل وہ سینے پہ ہاتھ باندھنے والی روایت ہے اور صحیح ہے۔ یہ تو ہے آپ کا علمی، باقی رہ گیا دوسری گل۔ سونیوں مینوں تے اتنا پتا ہے ہر چیز دی جگہ مقرر ہوندی ہے، ہر چیز دی سادی جی گل ہے۔ حکیم نبض کتھوں ویندا ایتھے تواڈے قصور چ، ایتھے ہی ہاتھ رکھدا نا، بندہ گیا ہوئے نال بیگم گئی ہوئے بچے گئے ہون، ویسے تو نہ بھائی 5 جگہ تو چیک ہوندی ہے نا۔ جی حکیم صاحب کہن اج میں ایتھوں نہیں ایتھوں تو ساری چیک کر دے، میں نہ بھائی ذرا تھلوں چیک کرنی ہے اپنے حساب نال، وہ غصہ کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ جو دنیا کا اصول اور قاعدہ اور ضابطہ ہے اس کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکیم الامت ہیں، انہوں نے ہاتھ کہاں رکھا ہے؟ علی صدر ہی، علی صدر جگہ مقرر ہے۔ تو جیڑے بھائی کہندے نے زیر ناف، زیر ناف کتھے رکھنا ہے؟ زیر ہے نا کہاں نیچے، ناف تو تھلے کوئی جگہ دا تعین، لہذا کسی نے ایتھے رکھیا ہوندا، کسی بیچارے نے ایداں کیتا ہوندا، کسی نے اس طریقے نہ کیتا ہوندا، تعین نہیں ہے، سینے کا تعین ہے۔ اور صحیح بخاری میں حدیث ہے سارے نبیوں کی سنت کیا ہے؟ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، یوں ایسے کلائی پر کلائی۔ تے بھاجی اینوں تھلے کر کے وکھا دو، میرے کول تو نہیں ہویا، ایویں پھڑ کے اینوں تھلے کر کے وکھا دو، نبیاں دی سنت۔ بھئی جو پہلا بتا رہا ہوں وہ سمجھے، میں لائیو دکھا رہا ہوں۔ دوسرا سنن نسائی میں ہے کہ آپ اپنا دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ علی کفہ و رسغہ و ساعدہ، ان 3 چیزوں پہ رکھتے تھے، ہتھیلی کے اس اوپر والے حصے پہ، اس جوڑ پہ اور اس کلائی پہ۔ دونوں طریقے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے ہیں، لہٰذا ہم اسی کو ترجیح دیتے ہیں۔ سنا ہے ترجیح دیتے ہیں، میرا بھائی باندھتا ہے اس کی مرضی ہے، زبردستی نہیں، لیکن وڈانے چوں میں بڑی دفعہ تیزی نہ لنگے ہیں تو موٹر سائیکلاں بڑیاں بھرمار جا رہی ہوندیاں، تو کئیاں دے تھلے نوں ہوندے نے سٹینڈ، تے پچھوں نوجوان آن کے کہن دے ہوندے نے بھاجی سٹینڈ چک لو۔ او گیٹک دا سٹینڈ نہ چکایا کرو، کمپنی نے کہا ہے کہ جے کھلارنی ہوئے تے تھلے کر لو، چلنا ہے تے اوتے کر لو، اوتے کرو گے تے حرج کوئی نہیں، سیکیورٹی دا مسئلہ کوئی نہیں، تھلے کرو گے تو رولا ہے۔ کدی پوچھا جے بھی جان والا مرزائی ہے، قادیانی ہے، چوڑا ہے، عیسائی ہے، وہابی ہے، مسلمان ہے، کافر ہے، دیوبندی ہے، بریلوی ہے، اپے ہی کہہ دیندے نا بھاجی سٹینڈ چکو، تے بھاجی جی وہ کہنا تسی بند نہیں کرنا، خیر خائی ہے نا، الدین النصیحہ، دین خیر خائی ہے، جدوں تے اتے وے تے کسے کچھ نہیں کہنا، تے جدوں گیٹ کے تھلے جانا ہے اسی تے کہنا بھاجی چکو۔ سیٹ تے لیڑا ہوئے کدی کسے نے کیا ہوئے باجی دا دوپٹہ چکو، جی گیٹ کٹھاں جان لگے کنے کاشاں پیندیاں، اوے ایدا لیڑا آ جانا ہے، اوے نو روک کے آکھیاں، اوے نو کمی ہے، ا بھاجی باجی ہونی دا باجی ہونی دا بی بی چادر دوپٹہ چکاندے ہو کہ نہیں چکاندے؟ او کی لگدی تہاڈی اگوں کھلو کے کہے تو کون ہونا؟ تیرا اپنا کام، ساڈا اپنا کام، تو اپنے گھر اسی اپنے گھر۔ میں ایک دن ویسے کیتا ہے، میں عبداللہ پور پل تو اتر رہا سی تے بیگم پیچھے بیٹھی ہے تے 2 ویرے نہ گھوم کے آئے، کہندے بھاجی باجی ہونی دا دوپٹہ برقع، میں کہیا ایک تے بھین دے بھرا ہی نہیں مکدے، 11 سال ہو گئے نے اسے ڈیک چا کدی دے وچ آوے آن ہی نہیں دیندے،
وہ تانوں کی جاؤ تسی بڑی میری برقع ساڈا موٹر سائیکل میرا تسی ایویں نخرے کری جاندے ہو جیڑا جتھے لگا لگا رہن دو میرے بھائی دین نصیحت ہے اگر تم وہ کہتے رہو گے ہم یہ کہتے رہیں گے کیونکہ فرمان مصطفیٰ ادائے مصطفیٰ ہے طریق مصطفیٰ ہے بچے دی پیدائش تے اودے کان چ اذان کہنا فرض ہے یا ویسے ہی ہے سونےو نماز فرض جدوں ہوئے اذان ادو فرض ہوندی ہے تے کاکے تے نماز کدوں فرض ہونی ہے جواب سمجھ آ گیا ہے 7 سالاں چ انہوں کہنا ہے اذان کہہ نماز پڑھیا کر پہلے ویسے نال کھلارنا کھلوتا رہے ٹھیک ہے اپنی جگہ لیکن فرض پوچھیا جے نا تے 10 سال چ جا کے وَضْرِبُوهُمْ عَشْرًا جدو کسی چیز تے آرڈر آ جائے مرو اولادکم مرو صبیانکم ایک کدوں ہے 7ویں سال اس تو پہلے نہیں باقی یہ کتاب و سنت تو ثابت ہوں دی بزرگاں نے کئی یہ آکھی ایک وکری گل ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی صحیح سنت تو ثابت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک شہید ہوئے تھے دانت مبارک یا نہیں اے پاجی رولا بنے بولو جیت کوئی روایت دی سند دا رولا ہے تو چیک کیتی جا سکتا ہے تاریخی خطیبہ نے کچھ جملے ایسے کہہ چھڑے ہیں جڑے مننے پیندے ہیں بہرحال آپ زخمی ہوئے ہیں باقی اس کی کیفیت اور نوعیت کیا ہے اس کے اوپر جو ہے مورخین نے مختلف چیزیں دی ہیں کچھ کی اسناد میں کمزوری ہے وہ اپنی جگہ ہے کس طرح تے چیزاں لینیاں جائز نے جی لینیاں جائز نے اگر سود تو بغیر ہوں سمجھے ہو کہ نہیں ایک مکان کس طرح بنایا جا سکتا ہے پہلے وہ مڈ بنا لو پھر دیواراں کھڑیاں کر لو پھر لینٹر پا لو پھر اتنے پردے کر لو کس طرح ہی نا پیسہ اپنا حق حلال دا تو جے سود چوک کے کرنا ہے تو غلط ہے چیزاں دے وچ بھی اگر سود آ رہا ہے غلط ہے سود تو بغیر کس طرح ٹھیک ہے کافر شداد کس نبی مینوں نہیں پتا بھائی ادھر جڑے علماء نے پرانے بزرگ انہاں نوں پتہ ہے واقعی مجھے جس سوال کا جواب نہیں آتا میں جواب نہیں دیتا کوئی تجارت دا اعلان ہے تو میں مسیح تے تجارت دا اعلان نہیں کرتا جی اور کچھ یہ پاجی کمپنی والے نو پوچھو انہوں دے مفتیاں نو یا اپنے دل دے مفتی نو کچھ مسئلے مفتیاں تو حل نہیں ہوندے دل دے مفتی نو پوچھو یہ 3000 تہاڈا سیف بھی پیا ہے تانوں منٹ ملی جاندے تہاڈا کداں سیف پیا اگلے نے کاروبار لایا تانوں تو صرف اتنے وکھاؤن ڈیا بھی پیا ہے وہ تو کمے لگا ہے جی ختنے دے بارے بھائیو ایک بات اچھی طرح سن لیں ہم ایشو زیادہ کھڑے کرتے ہیں بات تھوڑی مانتے ہیں میرا رب چاہے تو کسی کو پیدا ہی ختنے کے ساتھ کر دے آج بھی ایسے بچے پیدا ہوتے ہیں رب چاہے تو اس کے بغیر پیدا کر دے اس کے بغیر پیدا کر دے نہ رہے بانس نہ بجے بانسری ختنے کا مسئلہ ضرورت ہی پیش نہیں آتی میرا رب چاہے تو حکم کب نازل کر دے ذرا سوچے نا ایک نبی کی عمر 950 سال ہے تو انہوں دا کاکا کڈے 100 سال دا تے کاکا ہی ہونا نا تو عمر کا بھی تو لحاظ رکھے نا وہ صرف واز کا ہے 950 سال عمر پتہ نہیں کتنی اور قد جو ہے وہ ماشاءاللہ 90 ہاتھ تو کئی چیزیں اپنے اپنے دور میں اچھی لگتی ہے تو جیسے ہے اللہ کی سپرد ہم مان لیتے ہیں بنی اسرائیلی روایتیں ہیں بنی اسرائیلی روایتیں ان کی 3 قسمیں ہوتی ہیں کتاب اللہ اور وحی کے مطابق ہیں تو ہم مان لیں گے مخالف ہیں تو چھوڑ دیں گے اگر ان دونوں میں سے کوئی اثر نہیں ہے نہ وہ مخالف ہے نہ وہ حق میں ہے
تو لا نصدقہ ولا نکذبہ، نہ ہم اس کی تکذیب کریں گے نہ تردید کریں گے، معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیں گے۔ تاریخ کا ایک واقعہ تھا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ جی پوچھی جانا ہے، جنہ نہیں کرنی انہاں نہیں کرنی، جنہ کرنی انہاں کر کے چھڑنی۔ میرے بھائیو، ہر عالم اپنے انداز میں جواب دیتا ہے۔ علمی جواب یہ ہے کہ بھینس گائے کی قسم ہے، بھینس گائے کی، اور جو جس قسم سے ہو اللہ نے منہ سے قربانی مانگی ہے۔ اونٹ کا نر اور مادہ، گائے کا نر اور مادہ، بکری کا نر اور مادہ، اور اسی طرح بھیڑ کی نسل میں سے نر اور مادہ، 8 جانور، 4 قسمیں۔ اب دنیا میں بہیمۃ الانعام جتنے مرضی ہیں، چھپائے بے شمار ہیں، حلال ہیں، ہر حلال جانور نہیں مانگا۔ مثلا ہم ہرن رکھتے ہیں تو میں آکھاں بھی بکریاں نالوں تے ہرن مہنگے بھی تے چنگے بھی، تو ہر مہنگی اور اچھی اور حلال چیز قربانی کے لیے نہیں ہے، بھلے وہ لاکھ بکری کی قسم میں سے ہو۔ اسی طریقے سے گائے کی قسم آپ نیل گائے جنگلوں میں دیکھتے ہیں، وہ بھی ہے، تو ہم اس کی قربانی کریں گے؟ نہیں میرے بھائی، جب قسم آ جائے اور نام لے کے مانگی جائے۔ شادی لنچ کنے کھانے پک دینے؟ آ جڑے بوفے بن دے 30 35 35 36 36 50 50 کھانے، لیکن اسی شادی تے جڑا آرڈر دیتا ہے نام لے کے، وہ ڈش پکے گی تے بل دینا، تو جی وہ نہ پکی ہوئے تو الٹے چھتر ماری دینا۔ تانوں تے آ کیا سی، وہ تانوں اسی کسٹرڈ آکھیا سی، وہ تسی زردہ کیوں پکایا؟ وجہ کہندا جی وہ بھی میٹھا تے بھی میٹھا، وہ جی اسی آئس کریم دیتی ہے۔ نہیں، رب نے نام لے کے مانگا ہے، اونٹ دے نر اور مادہ، گائے دے نر اور مادہ، بکری دے نر اور مادہ، اور بھیڑ دے نر اور مادہ۔ اگر منڈی میں ختم ہو جائیں گے، شارٹ ہو جائیں گے، نہیں ملیں گے، ہم فقہا مل کے بیٹھ کے اجتہاد کر لیں گے، جو اس کے قریب ترین ہوگی نسل، اس کا جو انشاءاللہ نام لے آئیں گے۔ جب تک موجود ہیں تب تک تو وہ دو جو رب نے نام لے کے مانگے، لہٰذا ہم اسی لیے وہی دیتے ہیں جو رب نے نام لے کے مانگے۔ جب وہ موجود ہیں، میسر ہیں، منڈی میں، بھلے لاکھ کوئی فقیہ کہے کہ جناب اس کی قسم میں سے ہے، مانتا ہوں اس کی قسم ہے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن قیاس کر کے بات نہیں چلے گی، یہاں بائی نیم مانگا گیا۔ جی اگلی دفعہ سوال و جواب دی نشست وکری رکھ لیا جی، ساری جیڑی ہے نا جی، وہ پھر تقریر نہیں ہوگا۔ رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ کتنے جانے چاہیے دیں؟ میں ہی کہن دیا نا، رکوع کے بعد آپ جب کھڑے ہوئے ہاتھ کہاں جانے چاہیے؟ 2 رائے ہیں، اور دونوں کی ایک ہی دلیل ہے، جتھے پہلے سن رکوع تو اتھے بعد جانے چاہیے، دونوں کی ایک دلیل ہے، دونوں کی ایک دلیل ہے۔ اور 2 بھائی اس موضوع پہ لڑتے لڑتے 11 رسالے لکھ بیٹھے ہیں، پیر محب اللہ شاہ راشدی رحمہ اللہ تعالی اور پیر بدیع الدین راشدی، سعید آباد ہے سندھ کے اندر، اور پیر پگاڑوں کے رشتہ دار ہیں، یہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اللہ نے ایک نام دیا ہے، مقام دیا ہے۔ پیر بدیع الدین راشدی حافظہ رحمہ اللہ سمجھتے تھے کہ بعد میں ہاتھ باندھنے چاہیے، اور ان کے بڑے بھائی پیر محب اللہ سمجھتے تھے کہ نہیں، کھولنے چاہیے۔ دونوں کی دلیل کا انحصار ایک ہے کہ جہاں پہلے ہوتے تھے باجی جدوں لم یلد ولم یولد پڑھ دے ہو تے اس تو بعد کی کنڈیشن ہوندی ہے؟ چھڑ کے ہاتھ چھٹے ہوندے، پھر رفع الیدین، رکوع تو پہلے قریب ترین حالت ہاتھ چھٹے ہوندی، لہٰذا یہ کہندے نے جی بعد بھی ہاتھ چھڈنے ہی نہیں، وہ کہندے نہیں جی پہلے ہاتھ بننے ہوندے نے لہٰذا بننے نے۔ دلیل دونوں کی ایک ہے، اجتہاد کیا ہے، اجتہاد میں جو بھی مخلص ہے، جو صحیح ہے اسے بھی ثواب ملے گا، جو غلط ہے اسے بھی ثواب ملے گا، لیکن دونوں جو ایک غلط ہے، اور صحیح ترین کون ہے؟ جو ہاتھ چھوڑتا ہے۔ واللہ تعالی عالم، ادلہ کی مضبوطی اور قوت، اور ائمہ و فقہاء و محدثین ان کے رویے اور وتیرے اور عمل، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول پہلوؤں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ چھوڑنا بہتر ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللہ جتنے بھی اس دنیا میں زندہ ہیں ان سب کو صحت عطا فرما، اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما، اللہ جتنے گھر دکھی ہیں اللہ ان کو سکھ عطا فرما، اللہ جن جنات جادو آسیب ہمزاد کرین اللہ یہ تویز دھاگے گنڈے جو بھی جس تکلیف میں مبتلا ہے میرے مالک اس کو کتاب و سنت کا قائل بنا اور اس سے اس کو شفا لینے اور جو ہے دوا لینے کی طاقت اور توفیق عطا فرما. اللہ عقیدوں کو مضبوط فرما، اللہ ایمان کو غیر متزلزل بنا، میرے مالک ہمارے لیے آسانیاں فرما، اللہ ہماری بلا وجہ دشمنیاں ختم فرما، اللہ آپس میں محبتیں پیدا فرما، اللہ خاندان کے اندر نزاع اور جھگڑے مٹا دے. اللہم علف بین قلوبنا واصلح ذات بیننا. الہ العالمین ہمیں حق اور سچ بولنے کی توفیق عطا فرما، جو صحیح ہے اسے لینے اور کہنے کی توفیق عطا فرما. میرے مالک جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ ان کی قبروں کو منور فرما، اللہ ان کے جو گناہ ہیں انہیں معاف فرما. اللہم ان کانوا محسنین فزد فی حسناتہم وان کانوا مسیئین فتجاوز عن سیئاتہم. اللہ جن احباب نے آج کی مجلس کو سجایا ان کی زندگیوں کو مبارک بنا، اللہ ان کی کمی بیشیاں جو ہیں وہ دور فرما، اللہ ملک پاکستان کے چپے چپے کی حفاظت فرما، اللہ نظریاتی اور زمینی سرحدوں کے محافظین کی حفاظت فرما. میرے مالک عالم اسلام کے بچے کی حفاظت فرما. میرے مالک جتنی بھی ہماری کمی بیشیاں اللہ ہماری خطاؤں اور کوتاہیوں کی وجہ سے ہمارے اوپر اپنی سختیاں اور عذاب نازل نہ فرما. اللہم ارحم حالنا ولا تنظر الى سوء اعمالنا. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.